مختلف ٹائم فریم کا جائزہ۔ ملٹیپل ٹائم فریم کا تجزیہ بہت سادہ عمل ہے۔ اس میں کسی ایک پیئر کے پرائس کو مختلف ٹائم فریمز میں دیکھا جاتا ہے۔ ایک پیئر مختلف ٹائم فریمز رکھتا ہے، ہفتہ واری، ڈیلی اور گھنٹوں کے حساب سے۔ 15 منٹ اور حتیٰ کہ 1 منٹ کا بھی ٹائم فریم ہوتا ہے۔ مختلف ٹریڈرز کی رائیں مختلف ہو سکتی ہیں کہ کس طرح سے کوئی پیئر ٹریڈ کرے گا، تاہم دونوں بیک وقت درست بھی ہو سکتے ہیں۔ 4 گھنٹے کے چارٹ کی وجہ سے محسن یورو اور امریکی ڈالر کو نیچے کی طرف دیکھ رہا ہے، جبکہ مدثر 5 منٹ چارٹ کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ اس کے مطابق پیئر رینگنگ میں ہے۔ 4 گھنٹے والا چارٹ دیکھ کر بعض دفعہ پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں وہاں بیچنے کا سگنل ملتا ہے۔ پھر وہ 1 گھنٹے کے چارٹ کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کو پتا چلتا ہے کہ پرائس آہستگی کے ساتھ اوپر کی طرف جا رہی ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ ایک ٹائم فریم کے ساتھ جمے رہنا چاہیں گے، اسی سے سگنل لے کر کام کریں گے اور دوسرے ٹائم فریمز کو بالکل نظر انداز کر دیں گے؟ ایک سکہ فضا میں اچھالیے اور فیصلہ کیجئے کہ آپ کو بیچنا ہے یا خریدنا ہے۔ پہلے ہم یہ کوشش کریں گے کہ آپ کو یہ سمجھا سکیں کہ آپ کو کس ٹائم فریم پر زیادہ توجہ دینی ہوگی۔ ہر ٹریڈر ایک مخصوص ٹائم فریم کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتا ہے جو اس کو راس آتا ہے یا اس کی شخصیت کے مطابق ہوتا ہے۔ ٹریڈ کے لیے بہترین ٹائم فریم، آئیے آپ کو سکھائیں کہ کس طرح مختلف ٹائم فریمز کو استعمال کر کے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ بہت سارے نئے ٹریڈرز اپنے لیے غلط ٹائم فریم کا انتخاب کر لیتے ہیں جو کہ ان کی شخصیت کے مطابق نہیں ہوتا۔ نئے ٹریڈرز راتوں رات امیر ہونا چاہتے ہیں، چنانچہ وہ چھوٹے ٹائم فریم کے ساتھ ٹریڈنگ کرتے ہیں، جیسا کہ 1 منٹ یا 5 منٹ کے چارٹس وغیرہ۔ پھر ان کی ٹریڈز کا خاتمہ مایوسی پر ہوتا ہے۔ بعض ٹریڈرز 1 گھنٹے کے چارٹ کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہوئے خود کو پرسکون محسوس کرتے ہیں۔ یہ ٹائم فریم لمبا ہے لیکن بہت زیادہ لمبا نہیں ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ اس میں سگنلز کم ملیں گے لیکن اتنے کم نہیں ملیں گے کہ آپ کام نہ کر سکیں۔ اس ٹائم فریم کے ساتھ ٹریڈ آپ کو تجزیہ کرنے کے لیے وقت دیتی ہے اور جلد بازی کے نقصانات سے آپ کو بچا لیتی ہے۔ دوسری طرف ہمارا ایک دوست ہے جو کبھی بھی 1 گھنٹے کے ٹائم فریم کے ساتھ کام نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ٹائم فریم بہت سست ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر اس کے سگنلز کا انتظار کیا تو گل سڑ کر مر جائے گا۔ وہ اپنے لیے 10 منٹ کے چارٹ کا انتخاب کرتا ہے، یہ بھی اس کی فطرت کے حساب سے زیادہ ہے لیکن وہ اس کو برداشت کر لیتا ہے۔ اس کے مقابلے پر ہمارا ایک اور دوست ہے جو یہ نہیں سمجھ پاتا کہ لوگ کس طرح 1 گھنٹے کے چارٹ کے ساتھ ٹریڈ کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت تیز ہے۔ وہ صرف ڈیلی، ہفتہ وار اور ماہانہ چارٹس کے ساتھ ٹریڈنگ کرتا ہے۔ اگر آپ ہماری بات پر توجہ دے رہے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف آپ کی شخصیت پر منحصر ہے کہ آپ کس ٹائم فریم کے ساتھ خود کو پرسکون محسوس کرتے ہیں۔ آپ ہمیشہ اپنے آپ کو دباؤ میں محسوس کریں گے۔ آپ مختلف قسم کے دباؤ اور مایوسی کا شکار بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ کی محنت سے کمائی ہوئی رقم اس کاروبار میں لگی ہے۔ یہ احساسات فطری ہیں مگر آپ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ دباؤ اس لیے ہے کہ واقعات بہت تیزی سے پیش آ رہے ہیں، اس لیے آپ کو درست فیصلہ کرنے میں مشکل ہو رہی ہے۔ اسی وجہ سے آپ مایوسی کا شکار بھی ہو رہے ہیں۔ ٹریڈ کے شروع میں آپ ٹائم فریم پر سختی سے قائم نہیں رہ پاتے تھے۔ آپ نے پہلے 15 منٹ کے چارٹ کے ساتھ ٹریڈنگ کا آغاز کیا، پھر 5 منٹ، پھر 1 گھنٹے اور پھر 4 گھنٹے کے چارٹ کے ساتھ کوشش کی۔ نئے ٹریڈرز کے لیے یہ ایک فطری بات ہے کہ وہ مختلف ٹائم فریمز کو استعمال کر کے اپنے لیے بہتر چارٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ مختلف ٹائم فریم کا جائزہ، جو ان کی شخصیت کے مطابق ہو۔ اسی لیے ہم ڈیمو ٹریڈ کی تجویز دیتے ہیں تاکہ مختلف ٹائم فریمز کو استعمال کر کے آپ یہ اندازہ لگا سکیں کہ کون سا ٹائم فریم آپ کی شخصیت کے لیے موزوں ہے۔ مختلف ٹائم فریم کے فوائد اور نقصانات، یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کسی ٹریڈ کو اٹھانے سے پہلے اس کا تجزیہ کرنے کے لیے کتنا وقت دینا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ لمبے دورانیے کے ٹائم فریم کے لیے زیادہ موزوں ٹریڈر ہوں، یا پھر آپ کو پرجوش ماحول زیادہ پسند ہو، تیز اور چونکا دینے والے ایکشن آپ کے پسندیدہ ہوں، تو پھر آپ کو 5 منٹ کے چارٹ کی طرف دیکھنا چاہیے۔ یہاں دیے گئے ٹیبل میں ہم ان بنیادی ٹائم فریمز کے بارے میں آپ کو کچھ چیزیں بتائیں گے اور ان میں سے ہر ایک کے درمیان فرق کی بھی وضاحت کریں گے۔ لانگ ٹائم فریم، لانگ ٹرم ٹریڈنگ کرنے والے ٹریڈرز عام طور پر ڈیلی اور ہفتہ وار چارٹس کو استعمال کرنا بہتر سمجھتے ہیں۔ ہفتہ وار چارٹس لمبے دورانیے کی ٹریڈ اٹھانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ انٹریز کو مختصر دورانیہ یعنی ڈیلی چارٹ میں سیٹ کرنے کے لیے مددگار ہوتے ہیں۔ ٹریڈرز اس کو چند ہفتوں سے لے کر
کئی مہینوں اور کئی سالوں تک کی ٹریڈ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ فوائد: کم ٹرانزیکشن کا مطلب یہ ہے کہ اسپریڈ کی ادائیگی میں کم خرچ کرنا اور ہر ٹریڈ کے تجزیے کے لیے زیادہ وقت کا ہونا۔ نقصانات: لارج سوئنگز عموماً 1 سے 2 سال میں اچھا ریزلٹ دیتی ہیں، چنانچہ صبر بہت ضروری ہے، اس میں بڑے اکاؤنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اس قسم کی ٹریڈ میں کئی مہینے ضائع بھی ہو جاتے ہیں۔ شارٹ ٹرم ٹریڈرز اورلی ٹائم فریم استعمال کرتے ہیں اور اپنی ٹریڈز کو کئی گھنٹوں سے لے کر 1 ہفتے تک تھامے رکھتے ہیں۔ فوائد: 1-2 ٹریڈز، وہ بھی پورے سال میں، اس میں ایسا نہیں ہوتا۔ نقصانات: ٹرانزیکشن کاسٹ بہت زیادہ ہوں گی اور زیادہ اسپریڈ کی ادائیگی کرنی ہوگی۔ اوور نائٹ رسک ایسی ٹریڈز کے لیے نقصان دہ ہے۔ انٹراڈے ٹریڈرز 1 منٹ کے چارٹ اور 15 منٹ کے چارٹ استعمال کرتے ہیں۔ ٹریڈرز انٹراڈے مارکیٹ بند ہونے پر خوشی منا سکتے ہیں۔ فوائد: بہت زیادہ ٹریڈنگ کے مواقع، مہینے ضائع نہیں ہوتے، کوئی اوور نائٹ رسک نہیں ہے۔ نقصانات: ٹرانزیکشن کاسٹ بہت زیادہ ہوں گی اور زیادہ اسپریڈز کی ادائیگی کرنی ہوگی۔ ذہنی طور پر بہت زیادہ مشکل، ہر وقت تبدیل ہوتی صورتحال، تیز منافع کی کوششیں محدود اور دن ختم ہونے پر ٹریڈ سے باہر نکلنا ضروری ہے۔ آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ آپ اپنی ٹریڈ کے لیے کتنی رقم خرچ کر رہے ہیں۔ شارٹ ٹائم فریم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ مارجن کے استعمال کو بہتر بنائیں اور اسٹاپ لاسز کا استعمال کریں۔ لمبے دورانیے کے ٹائم فریم کو بڑے اسٹاپس کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک بڑے اکاؤنٹ کی بھی، چنانچہ آپ بغیر مارجن کال کا سامنا کیے مارکیٹ کی سوئنگز کو ہینڈل کر سکتے ہیں۔ سب سے اہم چیز یہ کہ آپ ٹریڈ کے لیے کوئی سا بھی ٹائم فریم منتخب کر لیں، یہ فطری طور پر آپ کی شخصیت کے لیے بالکل مناسب ہونا چاہیے۔ اگر آپ خود کو فٹ نہیں سمجھتے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، تو ان خیالات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس ٹائم فریم کو منتخب نہیں کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ڈیمو ٹریڈنگ کی تجویز مختلف ٹائم فریمز کے ساتھ دیتے ہیں اور اس کے ذریعے آپ اپنے لیے پرسکون زون بھی ڈھونڈ سکتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے بہترین ٹائم فریم ڈھونڈنے میں مدد دے گا اور آپ ٹریڈنگ کے بارے میں بہترین فیصلے کرنے کے قابل ہو سکیں گے جو ان کی شخصیت۔ لانگ اور شارٹ، اس سے پہلے کہ ہم یہ وضاحت کریں کہ ایک سے زائد ٹائم فریم کا تجزیہ کس طرح کیا جاتا ہے، یہ بتانا ضروری ہے کہ کسی ٹائم فریم کو نظر انداز کرنا نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم ایک گیم کھیلتے ہیں جسے لانگ اور شارٹ کہتے ہیں، اور اس کا مقصد آپ کو یہ دکھانا ہے کہ کیوں آپ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ مختلف ٹائم فریمز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس گیم کے رولز بہت آسان ہیں، آپ کو صرف چارٹ کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا کہ آپ کو لانگ کے لیے جانا چاہیے یا شارٹ کے لیے۔ اس 15 منٹ کے چارٹ یعنی یورو امریکی ڈالر کے پیئر پر نظر ڈالیے۔ ہم نے چارٹ پر 200 SMA لگایا ہے جو کہ بطور ریزسٹنس کام کر رہا ہے۔ جیسا کہ ریزسٹنس کو ٹیسٹ کر رہا ہے اور ڈوجی کینڈل بھی بنا رہی ہے، یہاں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ شارٹ پر کھیلنے کے لیے اچھا وقت ہے۔ لیکن دوست دیکھیں آگے کیا ہوا، یہ پیئر ریزسٹنس کے اوپر بند ہو گیا اور مزید 200 پپس کا اضافہ ہو گیا۔ آخر یہاں کیا مصیبت آ گئی تھی؟ اب آپ ایک نظر 1 گھنٹے کے چارٹ پر ڈالیے اور دیکھیے کہ آخر ہوا کیا تھا۔ اگر آپ 1 گھنٹے کے چارٹ کی طرف دیکھ رہے تھے تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ یہ پیئر در حقیقت اوپر جانے والے چینل کے نچلے حصے میں تھا۔ ڈوجی سپورٹ لائن پر بنی یہ بہترین خریدنے کا سگنل تھا۔ اوپر چڑھتا ہوا چینل 4 گھنٹے کے چارٹ پر پہلے سے زیادہ کلیئر ہو گیا تھا۔ اگر آپ نے اس چارٹ کو پہلے دیکھ لیا ہوتا تو آپ لازمی لانگ پوزیشن پر کھیلتے، جبکہ آپ 10 منٹ کے چارٹ کے ساتھ ٹریڈ کر رہے تھے۔ سارے چارٹس ایک جیسی تاریخ اور وقت دکھاتے ہیں، صرف ان کا ٹائم فریم ہی مختلف ہوتا ہے۔ کیا آپ نے ایک سے زائد ٹائم فریمز کی اہمیت اپنی آنکھوں سے دیکھ لی؟ ہم صرف 15 منٹ چارٹس استعمال کرتے ہیں اور وہ یہی تھا۔ اگر ہم یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ مارکیٹ میں سب کچھ اچھا ہونے کے باوجود مارکیٹ اچانک رک کیوں گئی یا مخالف سمت میں کیوں جانے لگی ہے، تو ہم کو وسیع ٹائم فریم میں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر 15 منٹ کے چارٹ میں مارکیٹ رک جاتی ہے یا مخالف سمت میں جانے لگتی ہے تو اکثر مارکیٹ سپورٹ
یا ریزسٹنس لیول کے بڑے دورانیے کے ٹائم فریم میں ہٹ ہوتی ہے. سینکڑوں منفی پپس کے حوالے موجود ہیں جو یہ سکھاتے ہیں کہ ٹائم فریم جتنا بڑا ہوگا سپورٹ یا ریزسٹنس لیولز اتنے ہی زیادہ مضبوط ہوں گے. مختلف ٹائم فریمز کے ساتھ ٹریڈ ہمیں بہت ساری ٹریڈز ہارنے سے بچاتی ہے، بنسبت اس کے کہ کوئی اکیلی چیز ہمارے لیے یہ سب کچھ نہیں کر سکتی. یہ آپ کو اجازت دے گی کہ آپ ٹریڈ میں لمبے عرصے تک جمے رہیں کیونکہ آپ اپنی صحیح پوزیشن پہچاننے کے قابل ہیں. بہت سارے نئے ٹریڈ کرنے والے صرف ایک ٹائم فریم دیکھتے ہیں، وہ صرف ایک ٹائم فریم کو ہی پکڑے رہتے ہیں اور اسی پر اپنے انڈیکیٹرز کو استعمال کرتے ہیں اور دوسرے ٹائم فریمز کو نظر انداز کر دیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ نیا ٹرینڈ دوسرے ٹائم فریم سے آتا ہے اور اکثر یہ ٹریڈرز کو اس لیے تکلیف دیتا ہے کہ وہ تصویر کو بڑا کر کے نہیں دیکھتے، یعنی وہ ٹریڈنگ میں دور رس فیصلے نہیں کرتے اور ایک ہی ٹائم فریم پر کلی طور پر بھروسہ کر لیتے ہیں. مختلف ٹائم فریم کا استعمال. یہاں پر ہم آپ کو سکھائیں گے کہ صرف آپ کو اپنے چنے گئے ٹائم فریم میں ہی کام نہیں کرنا چاہیے، اس کو زوم ان اور زوم آؤٹ بھی کرنا ہوگا. اس طرح سے آپ مزید کامیابیاں حاصل کر سکیں گے. سب سے پہلے آپ چیزوں کو وسیع تناظر میں دیکھنے کی عادت ڈالیں. اپنے چہرے کو مارکیٹ کے بہت قریب کرنے کی کوشش نہ کریں، اپنے آپ کو تھوڑے فاصلے پر رکھیں. آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک ٹرینڈ جو لمبے دورانیے کے ٹائم فریم پر مشتمل ہے اس کو بننے کے لیے بھی زیادہ وقت کی ضرورت ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کسی تبدیلی کے لیے مارکیٹ کو ایک بڑی اور طاقتور حرکت کی ضرورت ہوگی، تبھی اس میں تبدیلی آ سکتی ہے. سپورٹ اور ریزسٹنس لیولز بھی زیادہ طاقتور ہوں گے. اب آپ اپنے پسندیدہ ٹائم فریم کے ساتھ شروع کریں اور آپ اس کا بڑے ٹائم فریم میں تجزیہ کریں. اب مارکیٹ رینگنگ پوزیشن میں ہو یا ٹرینڈنگ پوزیشن میں، آپ شارٹ یا لانگ پوزیشن کے لیے فیصلہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ اپنے پسندیدہ ٹائم فریم کی طرف پلٹ کر آئیں یا اس سے بھی کم پر اور شاطرانہ تجزیہ کرتے ہوئے فیصلہ کریں کہ کہاں سے داخل ہونا چاہیے اور کہاں سے باہر آنا چاہیے. اب آپ جانتے ہیں کہ ملٹی ٹائم فریم پر تجزیوں کا سب سے بہترین استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے. آپ زوم ان کر کے اپنے لیے بہتر انٹری پوائنٹ ڈھونڈ سکتے ہیں اور ایگزٹ پوائنٹ بھی اسی کے ذریعے ڈھونڈا جا سکتا ہے. اپنے تجزیوں میں مختلف ٹائم فریم کا اضافہ کر کے آپ ایک اضافی مدد حاصل کر سکتے ہیں، بجائے دوسرے کنویں کے مینڈک جیسے ٹریڈرز کی طرح جو صرف ایک ٹائم فریم استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ہم یہاں مثال کے ذریعے زیادہ واضح انداز میں اپنی بات سمجھانے کی کوشش کریں گے. کچھ عرصے تک ڈیمو ٹریڈ کرنے کے بعد ایک لڑکی عائشہ محسوس کرتی ہے کہ وہ برٹش پاؤنڈ امریکی ڈالر کے ساتھ ٹریڈ کر کے زیادہ بہتر نتائج حاصل کر سکتی ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ 1 گھنٹے کے چارٹ کے ساتھ خود کو زیادہ پرسکون محسوس کرے گی. وہ سوچتی ہے کہ 15 منٹ کا چارٹ بہت تیز ہے اور 4 گھنٹے کا چارٹ بہت سست ہے. پہلا کام جو عائشہ کو کرنا چاہیے وہ یہ کہ وہ 4 گھنٹے کے چارٹ کو یورو اور امریکی ڈالر کے پیئر پر چیک کرے. اس طرح اسے سارے ٹرینڈ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. وہ دیکھتی ہے کہ یہ پیئر صاف طور پر اوپر کی طرف جا رہا ہے اور یہ سگنل عائشہ کو صرف خریداری دیکھنے پر ہی مجبور کر رہا ہے. یعنی یہ ٹرینڈ اس کے لیے دوستانہ جذبات رکھتا ہے. وہ کسی غلط سمت میں نہیں جانا چاہتی اور اپنے پیسے ضائع نہیں کرنا چاہتی. اب وہ ایک بار پھر زوم کر کے اپنا 1 گھنٹے کا ٹائم فریم دیکھتی ہے جو کہ خود اس نے منتخب کیا ہے. وہ اس کو انٹری پوائنٹ کو مزید سمجھنے میں استعمال کر رہی ہے. یہاں وہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اسٹاکسٹک انڈیکیٹر کا بھی استعمال کرے گی. عائشہ جب 1 گھنٹے کے چارٹ کی طرف آتی ہے تو وہ یہاں پر ڈوجی کینڈل اسٹک دیکھتی ہے اور وہ اسٹاکسٹک کو بھی دیکھتی ہے جو اوور سولڈ سے اوپر دکھائی دے رہا ہے. لیکن عائشہ کو ابھی بھی پورا یقین نہیں ہے. وہ یقین کرنا چاہتی ہے. اس کے پاس بہت شاندار انٹری پوائنٹ ہے، چنانچہ وہ ذرا نیچے آتی ہے اور 15 منٹ کے چارٹ سے مدد حاصل کرتی ہے اور اس سے تصدیق کر کے ایک بہتر انٹری پوائنٹ ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے. چنانچہ اب عائشہ نے اپنی آنکھوں کو 15 منٹ کے چارٹ پر جما لیا ہے اور وہ یہ دیکھتی ہے کہ ٹرینڈ لائنز بہت مضبوطی سے جمی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. صرف یہی نہیں بلکہ اسٹاکسٹک بھی 15 منٹ کے چارٹ پر اوور سولڈ سے نکلتا دکھائی دے رہا ہے. وہ اندازہ لگاتی ہے کہ یہ ایک اچھا ٹائم ہو سکتا ہے کہ وہ ٹریڈ میں داخل ہو کر خریداری کرے. اب دیکھیے کہ آگے کیا ہوا. اس نے انٹری اٹھا لی اور اوپر کا رجحان شروع ہو گیا. برٹش پاؤنڈ امریکی ڈالر کا چارٹ ابھی بھی اوپر جا رہا تھا. عائشہ نے
1.64985 سے تھوڑا اوپر انٹری لی تھی. اگر وہ اس ٹریڈ کو مزید کئی ہفتوں تک اوپن رکھتی ہے تو وہ 100 پپس تک حاصل کر لے گی. کیا آپ اب بھی یہ نہیں چاہتے کہ ایک اسکرین پر آپ کے کئی چارٹس آپ کو مختلف چیزوں کے بارے میں بتائیں؟ کم سے کم 2 چارٹ استعمال کریں، لیکن 3 سے زیادہ ٹائم فریمز استعمال نہ کریں، کیونکہ اس سے زیادہ ٹائم فریمز آپ کو پریشان کر دیں گے اور آپ بہتر تجزیہ نہیں کر پائیں گے. ٹائم فریم کا مجموعہ. ہم 3 ٹائم فریمز استعمال کرنا پسند کرتے ہیں. ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ آپ کو زیادہ لچکدار بناتا ہے. اس کے ذریعے ہم چھوٹے یا درمیانے ٹرینڈز کو پہچان سکتے ہیں. سب سے بڑے ٹائم فریم پر جو ٹرینڈ ہے وہی سب سے اہم ہے. یہ ہمیں اس کرنسی پیئر کی بڑی تصویر دکھاتا ہے جس کے ساتھ ہم ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں. دوسرا ٹائم فریم درمیانے دورانیے پر مشتمل ہوتا ہے جس کو ہم عام طور پر دیکھتے ہیں اور یہ سگنل دیتا ہے کہ ہمیں درمیانی مدت کی خریداری یا فروخت کب کرنی چاہیے. سب سے چھوٹا ٹائم فریم چھوٹے دورانیے پر مشتمل ٹرینڈ کو دکھاتا ہے اور ہمیں حقیقی اور بہترین انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس ڈھونڈنے میں مدد کرتا ہے. آپ کو جو بھی ٹائم فریم اچھا لگے آپ اس کو جب تک چاہیں استعمال کر سکتے ہیں. ان کے درمیان بہت زیادہ فرق ہے اور ان کی موومنٹ بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں. آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں 1 منٹ، 5 منٹ اور 30 منٹ، 5 منٹ، 30 منٹ اور 4 گھنٹے، 15 منٹ، 1 گھنٹے یا 4 گھنٹے، 1 گھنٹہ، 4 گھنٹے اور ڈیلی، 4 گھنٹے، ڈیلی اور ہفتہ وار. جب بھی آپ فیصلہ کر رہے ہوں کہ چارٹ کے درمیان کتنا فرق ہو تو آپ کو یہ یقین کر لینا چاہیے کہ سب سے چھوٹے اور سب سے بڑے ٹائم فریم میں مناسب فرق ہے یا نہیں، کیونکہ چھوٹے ٹائم فریم کی حرکت بڑے ٹائم فریم پر اپنا اثر ڈال رہی ہوتی ہے. اگر ٹائم فریمز کے درمیان کا فرق بہت کم ہے اور آپ ان کے درمیان فرق ڈھونڈنے کے قابل نہیں ہیں تو یہ آپ کے لیے بالکل بیکار ہوگا کہ آپ ان سے کوئی فائدہ اٹھائیں. خلاصہ، 1 سے زائد ٹائم فریم کا تجزیہ. اب آپ نے اچھی طرح سے اس سبق کو سمجھ لیا ہے. آپ 1 سے زائد ٹائم فریمز کو اپنے ٹریڈنگ ٹول بکس کا حصہ بنا سکتے ہیں. آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ کے لیے سب سے بہترین ٹائم فریم کون سا ہے. اس کا پتہ آپ کو ڈیمو اکاؤنٹ میں مختلف ٹائم فریمز کو استعمال کرنے کے بعد ہی چلے گا. جب آپ مختلف قسم کے مارکیٹ کے ماحول سے آگاہی حاصل کر لیں گے اور اپنے ریزلٹس کو ریکارڈ کریں گے اور پھر ریزلٹس کا تجزیہ کریں گے اور پھر یہ ڈھونڈیں گے کہ کون سے ٹائم فریم آپ کے لیے سود مند ثابت ہو رہے ہیں. جب اپنے لیے بہترین ٹائم فریم ڈھونڈ لیں تو پھر آپ کو اس سے بڑے ٹائم فریم کی طرف جانا چاہیے. اس کے بعد آپ کو ٹرینڈ کی سمت کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو لانگ کی پوزیشن پر جانا چاہیے یا شارٹ کی. آپ پھر اپنے پسندیدہ ٹائم فریم کی طرف پلٹیں گے تاکہ آپ کوئی ماہرانہ جوڑ توڑ کر کے بہترین فیصلہ کر لیں کہ کہاں سے آپ کو ٹریڈ میں داخل ہونا ہے اور کہاں سے باہر نکلنا ہے، یعنی اپنے اسٹاپ لاس کو سیٹ کرنا اور نفع کا تعین کرنا. 1 سے زائد چارٹ کا تجزیہ آپ کی انٹری کو مضبوط بناتا ہے بمقابلہ کنویں کے مینڈک ٹریڈرز کے کہ جو صرف ایک ہی چارٹ کو دیکھتا ہے. جب بھی ٹریڈ کریں تو 1 سے زائد ٹائم فریمز کو دیکھنا اپنی عادت بنا لیں. آپ کو اس کی ڈیمو میں ہمیشہ پریکٹس کرنی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹریڈ کے دوران جب ماحول میں کچھ گرمی پیدا ہو تو آپ یہ بھول جائیں کہ ٹائم فریم کا بٹن کون سا ہے. یہ یقین کر لیں کہ آپ ایسی صورت میں تیزی سے ایک ٹائم فریم سے دوسرے ٹائم فریم کی جانب شفٹ کر سکتے ہیں. آپ کو چارٹ پر مشتمل مختلف ٹائم فریمز کو ایک ساتھ استعمال کرنے کی پریکٹس کرنی چاہیے. اپنے لیے ٹائم فریمز کا سیٹ منتخب کر لیں اور صرف انہی ٹائم فریمز پر اپنی توجہ مرکوز رکھیں. ان کے بارے میں سب کچھ جانیں کہ کس طرح مارکیٹ ان ٹائم فریمز کے دوران کام کرتی ہے. بہت زیادہ ٹائم فریمز کی طرف مت جائیں. بہت زیادہ معلومات کی وجہ سے آپ ٹینشن میں بھی آ سکتے ہیں اور ذہنی طور پر اپ سیٹ بھی ہو سکتے ہیں اور اسی دباؤ کے نتیجے میں آپ ٹریڈ چھوڑ بھی سکتے ہیں جس کا آپ کو نقصان ہوگا. اپنے لیے 2 یا 3 ٹائم فریم منتخب کر کے ان پر سختی سے کاربند رہیں. اس سے زیادہ کا استعمال آپ کی صلاحیتوں اور ٹریڈنگ پر منفی اثرات مرتب کرے گا. ہم اس کو بار بار دہرا نہیں سکتے کہ اپنی نظروں کو پرندے کی نظر کی طرح تیز کریں. 1 سے زائد ٹائم فریم استعمال کرنے سے بہت سارے تضادات ختم ہو جاتے ہیں جو کہ انڈیکیٹرز اور مختلف ٹائم فریمز کے درمیان ہو سکتے ہیں. ہمیشہ مارکیٹ کا تجزیہ حاصل کر کے ٹریڈ شروع کریں اور مارکیٹ کو وسیع تناظر میں سمجھنے کی کوشش کریں.
ब्रेक आउट उस वक्त वाक़ होता है जब प्राइस एक मुस्तहकम और ट्रेडिंग रेंज को तोड़ती है। ब्रेकआउट उस वक्त भी वाक़ होता है जब मखसूस प्राइस लेवल टूटता है, जैसा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल या फिबोनाची और पाइवट पॉइंट्स वगैरह। ब्रेकआउट ट्रेड्स के साथ हमारा मकसद मार्केट में दुरुस्त वक्त में दाखिल होना होता है। जब प्राइस ब्रेकआउट करती है तो ये उस वक्त तक अपना सफर जारी रखती है जब तक कि वॉलेटिलिटी दम नहीं तोड़ जाती। हम वॉलेटिलिटी की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की नहीं। आपने गौर किया होगा, ट्रेडिंग स्टॉक्स और फ्यूचर्स की तरह फॉरेक्स मार्केट में वॉल्यूम को देखने का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। फ्यूचर और स्टॉक्स में अच्छी ब्रेकआउट ट्रेड्स के लिए वॉल्यूम एक लाजमी हिस्सा है। चुनांचे फॉरेक्स हमारे लिए इस बारे में कोई भी मालूमाती डेटा फराहम नहीं करता, जिसका फायदा भी हमें नहीं पहुंच पाता। इसी वजह से हम सिर्फ अच्छी रिस्क मैनेजमेंट पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन उसके साथ एक अच्छा लाएअमल जरूर बना सकते हैं जो हमारी पोजीशन के बारे में हो, जो एक मजबूत ब्रेकआउट के लिए जरूरी है। मुख्तसर वक्त के अंदर अगर प्राइस मूवमेंट बहुत ज्यादा है तो फिर वॉलेटिलिटी को ज्यादा तसव्वुर किया जाएगा। दूसरी तरफ अगर मुख्तसर वक्त में बहुत महदूद हरकत है तो फिर वॉलेटिलिटी को लो तसव्वुर किया जाएगा। तेज हरकत करती हुई मार्केट बहुत पुरकशिश दिखती है। ऐसी सूरत में अगर आपने जल्दबाजी में कोई गलत ट्रेड उठा ली तो आपका नुकसान बुलेट की तरह बढ़ने लगता है, जिसको देखकर आप अपने बाल नोचने लग सकते हैं। हाई वॉलेटिलिटी बहुत सारे ट्रेडर्स को लुभाती है, लेकिन इसी अरसे में यही वॉलेटिलिटी बहुत सारे ट्रेडर्स को शदीद नुकसान भी पहुंचाती है। हमारा मकसद यह है कि वॉलेटिलिटी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। जब मार्केट बहुत ज्यादा वॉलीटाइल हो तो बजाय इसके कि हम जानवरों के रेवड़ की तरह एक ही तरफ दौड़े जाएं और छलांगे मारने की कोशिश करें, उससे ज्यादा बेहतर यह होगा कि हम उन करेंसी पेयर्स की तरफ देखें जिनकी वॉलेटिलिटी बहुत लो हो। इस तरीके से आप अपनी पोजीशन को समझ सकते हैं और इस बात के लिए तैयार हो सकते हैं कि किसी भी वक्त आपको ब्रेकआउट का सामना करना पड़ेगा और वॉलेटिलिटी उस वक्त इंतहाई बढ़ जाएगी। ट्रेड वॉलेटिलिटी को नापने का तरीका। वॉलेटिलिटी को उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम अच्छी ब्रेकआउट ट्रेड ढूंढ रहे होते हैं। वॉलेटिलिटी सारी प्राइस के उतार चढ़ाव को नापने का एक पैमाना है जो एक मखसूस वक्त के दौरान होता है, और फिर इस मालूमात को हकीकी ब्रेकआउट को शनाख्त करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर चंद इंडिकेटर्स हैं जो आपके करेंसी पेयर की हालिया वॉलेटिलिटी का अंदाजा लगाने में आपकी मदद कर सकते हैं। इन इंडिकेटर्स का इस्तेमाल उस वक्त आपके लिए मददगार साबित हो सकता है जब आप ब्रेकआउट्स के मौके ढूंढ रहे होते हैं। मूविंग एवरेज सबसे ज्यादा मशहूर इंडिकेटर है जो कि ट्रेडर्स आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। यह कीमती डेटा मुहैया करता है। आसान अल्फाज में यूं कह लें कि एक मखसूस टाइम फ्रेम में मूविंग एवरेजेस से मार्केट की एवरेज मूवमेंट को नापा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप डेली चार्ट पर 20 SMA इस्तेमाल करते हैं तो यह आपको गुज़श्ता 20 दिनों की एवरेज मूवमेंट दिखाएगा। मूविंग एवरेजेस की दूसरी कई किस्में भी हैं, जैसा कि एक्सपोनेंशियल और वेटेड, लेकिन इस सबक का मकसद ये नहीं है कि हम इनकी बहुत ज्यादा तफसील में चले जाएं। मूविंग एवरेजेस की मजीद मालूमात के लिए हमारा सबक मूविंग एवरेजेस के बारे में दोबारा पढ़ें। ब्रेकआउट की ताकत का जायजा। जब भी प्राइस एक मखसूस दौरानिये में मुस्तहकम होना शुरू होती है तो एक या दो चीजें वाक़ई हो सकती हैं। प्राइस उसी समत में आगे बढ़ सकती है, यानी ब्रेकआउट उसी समत में होगा जिसमें ट्रेंड है। दूसरे, प्राइस मुखालिफ समत में उल्टी चल सकती है, यानी ब्रेकआउट मुखालिफ समत में होगा। अगर ब्रेकआउट के बारे में पहले से इत्तला मिल जाए तो फेक आउट से बचा जा सकता है। ट्रेंड के खत्म होने और रिवर्सल के शुरू होने पर मुत्तला होने के कई तरीके हैं। मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, यानी मैग्ड। आपके पास मैग्ड की सूरत में एक अच्छी बुनियाद होनी चाहिए। अगर नहीं है तो मैग्ड का सबक दोबारा पढ़ लें। मैग्ड सबसे ज्यादा मशहूर इंडिकेटर है जो कि ट्रेड्स में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह बिल्कुल सादा और आजाद है और आपको मोमेंटम ढूंढने में मदद कर सकता है। मैट को मुख्तलिफ तरीकों से देखा जा सकता है, लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप इसके हिस्टोग्राम को देखें।
ہسٹوگرام در حقیقت آپ کو سست اور تیز میک لائن کے درمیان فرق بتاتا ہے. جب ہسٹوگرام تھوڑا کمزور ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مومنٹم بھی کمزور ہو گیا ہے. ہم اس کو کس طرح ٹرینڈ ریورسل کی نشاندہی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیے ہم جس ٹریڈنگ سگنل کی بات کر رہے ہیں یہ شروع میں پھیلاؤ یعنی ڈائیورجنس کے نام سے پکارا جاتا تھا. جب پرائس اور انڈیکیٹر ایک دوسرے کی مخالف سمت میں حرکت کرتے ہیں تب یہ واقع ہوتا ہے. ابھی تک میگڈ ہمیں مومنٹم دکھاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی مارکیٹ اپنا ٹرینڈ سیٹ کرتی ہے تو مومنٹم میں اضافہ ہوتا ہے. اگر میگڈ کم ہونا شروع ہو جائے اور ٹرینڈ بھی جاری ہو تو آپ یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ مومنٹم بھی کم ہو رہا ہے اور ٹرینڈ آخر میں کلوز بھی ہو سکتا ہے. آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ پرائس اوپر کی طرف جا رہی تھی تو میگڈ چھوٹا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائس ابھی تک ٹرینڈ میں تھی اور مومنٹم ہلکا پڑنے کا آغاز کر رہا تھا. اس معلومات سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ رجحان کی واپسی کا امکان بہت زیادہ ہے. ریلیٹو اسٹرینتھ انڈیکس RSI ایک اور مومنٹم انڈیکیٹر ہے جو کہ ریورسل بریک آؤٹس کے بارے میں یقین دہانی حاصل کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے. مختلف دورانیوں میں ہائر اور لوور کی بند ہونے والی پرائسز کے درمیان جو تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں یہ انڈیکیٹر ہمیں اس سے مطلع کرتا ہے. مزید تفصیل کے لیے RSI کے سبق کا دوبارہ مطالعہ کریں. RSI کو اسی طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے جس طرح میک کو استعمال کیا جاتا ہے. یہ بھی ڈائیورجنسز یعنی پھیلاؤ کا بتاتا ہے. ایسے ڈائیورجنسز کی نشاندہی کرنے کے بعد آپ ممکنہ ریورسل ڈھونڈ سکتے ہیں. RSI بہت اچھا ہے کیونکہ یہ بتاتا ہے کہ ٹرینڈ کتنی دیر اوور باؤٹ اور کتنی دیر اوور سولڈ میں رہے گا. ایک عام اشارہ یہ ہے کہ اگر RSI 70 سے اوپر ہے تو مارکیٹ اوور باؤٹ ہے. اس کو دوسری سائڈ سے دیکھیں. دوسرا عام اشارہ یہ ہے کہ اگر RSI 30 سے نیچے ہے تو مارکیٹ اوور سولڈ ہے. کیونکہ ٹرینڈ ایک خاص مدت کے لیے ایک ہی سمت میں حرکت کرتے ہیں اس لیے آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ RSI حرکت کر جاتا ہے اوور باؤٹ اور اوور سولڈ میں. یہ ٹرینڈ کی سمت پر منحصر ہوتا ہے. ایک مخصوص دورانیے میں اگر ٹرینڈ اوور سولڈ یا اوور باؤٹ دے رہا ہو اور اپنی RSI کی رینج کے اندر واپسی کا سفر شروع کرے تو یہ ٹرینڈ کے واپس پلٹنے کا اچھا اشارہ ہے. پہلے بھی ایک مثال دی گئی تھی جب RSI نے یہ دکھایا کہ مارکیٹ اوور باؤٹ تھی. جیسے ہی RSI نے 70 سے نیچے واپسی شروع کی تو یہ ایک اچھا اشارہ تھا کہ ٹرینڈ واپسی کی طرف جا رہا تھا یعنی یہاں فروخت کی انٹری لی جا سکتی تھی. ٹریڈنگ فیک آؤٹس بریک آؤٹس ٹریڈرز کے درمیان بہت شہرت رکھتے ہیں. جب پرائس سپورٹ اور ریزسٹنس لیول کو توڑتی ہے تو یہاں ضرور کوئی نہ کوئی تو ہوگا جو یہ سوچے گا کہ پرائس اسی سمت میں سفر جاری رکھے گی جس سمت میں بریک ہوا ہے اور لازمی طور پر اس لیول کو توڑنے کے لیے کافی مومنٹم بنیں گے. یہ وقت ہے جب آپ اسی ٹرین میں روانہ ہونے کی امید کریں گے اور آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ سفر آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا. مگر یہ سفر شروع کرنے سے پہلے تھوڑا انتظار کیجئے. جی ہاں، انتظار کیجئے. چند لمحات مزید انتظار کیجئے. پرائس کو ایک سمت میں بڑھتا دیکھیے اور پھر اچانک کئی میل دور مخالف سمت میں حرکت کرتی ہوئی دیکھیں. دیکھا آپ نے کس بری طرح سے مارکیٹ نیچے گری؟ اس کو کہتے ہیں جعلی بریک آؤٹ. ایک چیز جو آپ کو یاد رکھنی چاہیے سپورٹ اور ریزسٹنس لیول کے بارے میں وہ یہ ہے کہ یہ ایریاز کی نشاندہی کرتے ہیں نہ کہ پوائنٹ کی. یہاں پر متوقع پرائس اپنا جلوہ دکھا سکتی ہے جو کہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں. سپورٹ ایریا وہ ایریاز ہوتے ہیں جہاں خریداری کا دباؤ فروخت کے دباؤ پر غالب آنے کے لیے کافی ہوتا ہے اور پرائس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ دوبارہ اوپر کی طرف جائے. مضبوط سپورٹ لیول کو اس وقت تک پکڑے رکھا جانا چاہیے جب تک پرائس سپورٹ لیول کو بریک نہ کر دے. یہ ٹریڈرز کو شاندار خریداری کی انٹری دینے میں معاون ہوتے ہیں. ریزسٹنس لیولز بھی سپورٹ لیولز کی طرح ہی کے ہیں لیکن یہ ایک دوسرے کی مخالف سمت میں کام کرتے ہیں. یہاں پرائس رکتی ہے یا پھر اوپر جاتا رجحان واپسی کی طرف چلا جاتا ہے. ریزسٹنس وہ ایریاز ہیں جہاں فروخت کا دباؤ خریداری کے دباؤ پر غالب آنے کے لیے کافی ہوتا ہے اور پرائس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ دوبارہ نیچے کی طرف جائے. مضبوط ریزسٹنس کو اس وقت تک پکڑے رکھا جانا چاہیے جب تک پرائس ریزسٹنس کو بریک نہ کر دے. یہ ٹریڈرز کو شاندار فروخت کی انٹری دینے میں معاون ہوتے ہیں. اگلے سیکشن میں ہم فیک آؤٹس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ ہمیں کیوں ان کے ساتھ ٹریڈ کرنی چاہیے اور کس طرح اپنا منافع حاصل کرنا چاہیے.
بریک آؤٹس کے بارے میں حکمت عملی بنانے کے لیے اتنی تیاری کافی نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری دفعہ تو بریک آؤٹس فیل ہو جاتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اس صورتحال میں فیک آؤٹس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ یہ ہماری فوریکس ٹریننگ کا ایک حصہ ہے، اور بطور ایک ماہر کے آپ کو فیک آؤٹس کا بھی ماسٹر ہو جانا چاہیے۔ ٹریڈنگ فیک آؤٹس۔ نقلی بریک آؤٹ میں ٹریڈنگ۔ فیڈنگ بریک آؤٹس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ بریک آؤٹ کی مخالف سمت میں ٹریڈنگ کرنا۔ آپ فیڈ بریک آؤٹ کریں گے اگر آپ یہ یقین کرتے ہیں کہ سپورٹ اور ریزسٹنس لیول پر جو بریک آؤٹ نظر آ رہا ہے وہ غلط اور کچھ کرنے کے قابل نہیں، اس سمت میں وہ مزید آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اگر سپورٹ یا ریزسٹنس لیول بریک ہوتا نظر آ رہا ہو تو فیڈ بریک آؤٹ کی نسبت زیادہ کارگر ثابت ہوتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ فیڈنگ بریک آؤٹ مختصر دورانیے کی زبردست حکمت عملی ہے۔ بریک آؤٹ شروع کے چند کوششوں میں ناکام ہوتے نظر آتے ہیں، لیکن پھر بتدریج کامیابی کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ مگر یاد رکھیے، یہ آپ کو ہرگز لمبے دورانیے کے لیے اچھی ٹریڈ نہیں دلا سکتے۔ غلط بریک آؤٹ میں ٹریڈ سیکھنے کے ذریعے آپ اپنے اکاؤنٹ کے مکمل خاتمے سے بچ سکتے ہیں۔ بریک آؤٹس ٹریڈرز کو بڑا متاثر کرتے ہیں۔ سپورٹ اور ریزسٹنس لیولز فرش اور چھت کی طرح لازم و ملزوم ہیں۔ اگر یہ لیولز ٹوٹ جاتے ہیں تو یہ توقع کی جاتی ہے کہ پرائس اسی سمت میں اپنا سفر جاری رکھے گی جس طرف بریک آؤٹ ہوا ہو۔ اگر سپورٹ لیول بریک ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائس کی حرکت نیچے کی طرف آئے گی اور لوگ خریدنے کی نسبت بیچنے پر توجہ دیں گے۔ مخالفانہ طور پر اگر ریزسٹنس لیول ٹوٹ جاتا ہے تو پھر ٹریڈرز کی اکثریت یہ یقین کر لیتی ہے کہ پرائس بڑھ سکتی ہے، تو اس طرح خریدنے کا رجحان بڑھ جاتا ہے اور بیچنے کا رجحان کم ہو جاتا ہے۔ آزاد ریٹیل ٹریڈرز تھوڑے لالچی طبیعت کے ہوتے ہیں، وہ بریک آؤٹ کی سمت میں ٹریڈ کرنے پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ بڑی موو پر بڑا منافع حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی بڑی مچھلی پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، چھوٹی مچھلیوں کو بھول جاتے ہیں۔ شاید دنیا میں تو یہ قابل عمل ہو، لیکن فوریکس کی دنیا میں قابل عمل نہیں ہے۔ یہاں پر چھوٹے لوگ اور شہزادیاں بھی مکمل طور پر خوش نہیں رہتی۔ حقیقت میں ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے بریک آؤٹ فیل ہو جاتے ہیں۔ بریک آؤٹ اس لیے آسانی سے فیل ہو جاتے ہیں کہ ہوشیار ٹریڈرز کی اکثریت کو نظر انداز کر کے پیسہ کمانا چاہتی ہے۔ اتنا برا محسوس نہ کریں، جو ہوشیار اقلیت ایسا کرتی ہے وہ بڑے بڑے پلیئرز پر مشتمل ہوتی ہے، اور ان پلیئرز کے بڑے اکاؤنٹ ہوتے ہیں، اور بائی اور سیل آرڈر بھی ان کے بہت بڑے ہوتے ہیں۔ کچھ بیچنے کے لیے خریدنے والے کا ہونا بھی ضروری ہے، تاہم اگر ہر کوئی ریزسٹنس لیول سے اوپر بیچنا اور سپورٹ لیول سے نیچے خریدنا چاہے تو مارکیٹ میکر دوسری سائٹ کا انتخاب کر لیتے ہیں، اور ہم آپ کو ہوشیار کرنا چاہتے ہیں کہ مارکیٹ میکرز بے وقوف نہیں ہوتے۔ ریٹیل ٹریڈرز بریک آؤٹ ٹریڈ کرنا پسند کرتے ہیں۔ ہوشیار اقلیت، انسٹیٹیوشنل اور ہر موسم میں ٹریڈ کرنے والے ٹریڈرز فیڈ بریک آؤٹس کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہوشیار ٹریڈرز مجموعی سوچ سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ٹریڈنگ جو تجربہ کار ٹریڈرز کے ساتھ ہو وہ بہت منافع بخش رہتی ہے۔ اب آپ کس کے ساتھ ہوں گے یا کس کا حصہ بنیں گے؟ ہوشیار اقلیت کا جو فیڈز بریک آؤٹس پر یقین رکھتے ہیں، یا ہار جانے والے ٹریڈرز کی اکثریت پر جو غلط بریک آؤٹ پر اپنی ٹریڈ ہارنے کا غم بناتے ہیں؟ نقلی فیک آؤٹ ٹریڈ۔ فیڈ بریک آؤٹ کے لیے آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کہاں ممکنہ دھوکہ دہی پر مبنی بریک آؤٹ واقع ہو سکتے ہیں۔ اہم فیک آؤٹ عام طور پر ٹرینڈ لائنز، چارٹ پیٹرن اور پرانے ہائی اور لو کی وجہ سے بننے والی سپورٹ اور ریزسٹنس لیولز پر بنتے ہیں۔ ٹرینڈ لائنز۔ فیڈنگ بریک آؤٹ میں ہمیشہ یاد رکھیے کہ ٹرینڈ لائن اور پرائس کے درمیان جگہ ہونی چاہیے۔ اگر پرائس اور ٹرینڈ لائن کے درمیان گیپ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پرائس ابھی مزید ٹرینڈ کی سمت میں سفر کرے گی اور ٹرینڈ لائن سے دور ہوتی جائے گی، جیسا کہ اس مثال میں بتایا گیا ہے۔ ٹرینڈ لائن اور پرائس کے درمیان خالی جگہ پرائس کو اجازت دیتی ہے کہ وہ ٹرینڈ لائن کی طرف دوبارہ پلٹ آئے اور ٹرینڈ لائنز کو شاید بریک کر دے، یا پھر فیڈنگ بریک آؤٹ مہیا کرنے کی وجہ بن جائے۔ پرائس موومنٹ کی رفتار بھی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اگر پرائس رینگنے والے کیڑے کی طرح ٹرینڈ کی طرف آگے بڑھ رہی ہے تو ایک دھوکے پر مبنی بریک آؤٹ واقع ہو سکتا ہے۔ تاہم ایک تیز موومنٹ جو کہ ٹرینڈ لائن کی طرف بڑھ رہی ہو سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ بریک آؤٹ کامیاب ثابت ہو سکتا ہے۔ تیز رفتار پرائس کی حرکت کی وجہ سے مومنٹم پرائس کو ٹرینڈ لائن توڑتا ہوا آگے لے جا سکتا ہے۔ ایسی صورت میں بہتر ہے کہ فیڈنگ بریک آؤٹ کو ذہن سے نکال دیا جائے۔ فیڈ بریک آؤٹس اور ٹرینڈ لائنز کو سمجھنا بہت آسان ہے،
اس وقت انٹر کریں جب پرائس اندر کی طرف پلٹے. یہ عمل آپ کو اجازت دے گا کہ آپ اپنے لیے محفوظ راستہ ڈھونڈیں اور بندوق کے آگے سے چھلانگ لگانے سے بچیں، لیکن صرف اس لیے کہ آپ کو پتہ چلے کہ بریک آؤٹ اصلی ہے یا نقلی. آپ کو ٹرینڈ لائن کے اوپر یا نیچے فروخت نہیں کرنا چاہیے. پہلے چارٹ کو استعمال کریں، ممکنہ انٹری پوائنٹس کی نشاندہی کریں. فیک آؤٹ ٹریڈ. چارٹ پیٹرنز پرائس کے گروہ کی طرح ہیں. آپ ان کو حقیقی طور پر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. یہ تکنیکی تجزیے کا انتہائی اہم حصہ ہے جو فیصلہ کرنے کے عمل میں آپ کی بڑی مدد کرتے ہیں. دو عام پیٹرنز یا مشہور پیٹرنز جہاں فالس بریک آؤٹس واقع ہو سکتے ہیں وہ یہ ہیں: ہیڈ اینڈ شولڈر، ڈبل ٹاپ باٹم. ہیڈ اینڈ شولڈر چارٹ پیٹرن مشکل ترین پیٹرنز میں سے ایک ہیں. خاص طور پر نئے ٹریڈرز کو انہیں ڈھونڈنے میں مشکل ہوتی ہے. تاہم وقت اور تجربے کے ساتھ یہ پیٹرن آپ کے ٹریڈنگ کے اسلحہ خانے کا ایک لازمی حصہ بن سکتے ہیں. ہیڈ اینڈ شولڈر پیٹرن کو ایک ریورسل کے طور پر جانا جاتا ہے. اگر یہ اوپر کے رجحان کے آخر میں واقع ہو تو یہ قیمتوں کے گرنے کا عندیہ دیتا ہے، یعنی بیئرش ریورسل کی نشاندہی کرتا ہے. مخالفانہ طور پر اگر یہ نیچے کے رجحان کے آخر میں واقع ہوتا ہے تو یہ قیمتوں کے اوپر جانے کا عندیہ دیتا ہے. اسے بلش ریورسل بھی کہتے ہیں. ہیڈ اینڈ شولڈر دھوکے پر مبنی بریک آؤٹ اور بہترین فیڈنگ بریک آؤٹ کے مواقع پیدا کرنے کے حوالے سے بھی جانے جاتے ہیں، اور یہ مکمل مواقع بھی پیدا کرتے ہیں. غلط بریک آؤٹ اس پیٹرن کے ساتھ بہت عام ہے، کیونکہ کافی ٹریڈرز جو اس عمل کا جائزہ لیتے ہیں وہ عام طور پر اپنے اسٹاپ لاس کو ان کے بالکل قریب سیٹ کرتے ہیں. جب بھی کسی پیٹرن میں فالس بریک آؤٹ ہوتا ہے تو قیمتیں عموماً واپس پلٹتی ہیں. وہ ٹریڈرز جنہوں نے بریک آؤٹ کے نیچے بیچا ہے یا پھر وہ جنہوں نے بریک آؤٹ کے اوپر خریدا ہے، ان کے اسٹاپ لاس ہٹ ہو جاتے ہیں جب پرائس ان کی پوزیشن کے خلاف حرکت کرتی ہے. یہ عام طور پر انسٹیٹیوشنل ٹریڈرز کی وجہ سے ہوتا ہے جو انفرادی ٹریڈرز کے ہاتھوں سے پیسے نکال کر اپنے قبضے میں لانے کا پروگرام بناتے ہیں. ہیڈ اینڈ شولڈر پیٹرن میں آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پہلا بریک غلط ہوگا. آپ اپنے فیڈ بریک آؤٹ کے آرڈر کو نیک لائن کے اندر اور اپنے اسٹاپ لاس کو غلط بریک آؤٹ کے ہائی کے اوپر لگا سکتے ہیں. آپ اپنا نفع کا ٹارگٹ سیکنڈ شولڈر سے تھوڑا نیچے یا پھر سیکنڈ شولڈر کے تھوڑا اوپر لگا سکتے ہیں. اگلا پیٹرن ڈبل ٹاپ یا ڈبل باٹم کا ہے. ٹریڈرز ان پیٹرنز کے ساتھ محبت کرتے ہیں اس لیے کہ یہ نشاندہی کے لیے سب سے آسان تصور کیے جاتے ہیں. جب پرائس نیک لائن سے نیچے بریک ہوتی ہیں تو یہ اشارہ ہوتا ہے کہ ممکنہ ٹرینڈ ریورسل ہوگا. اس وجہ سے ٹریڈرز کی بڑی تعداد اپنے انٹری آرڈرز کو نیک لائن سے بہت قریب سیٹ کرتی ہے تاکہ ٹرینڈ ریورسل ہوتا ہے تو ان کی انٹری اٹھ سکے. ان چارٹ پیٹرنز کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ بہت زیادہ ٹریڈرز ان کے بارے میں جانتے ہیں اور اپنے آرڈرز ایک جیسی پوزیشن پہ سیٹ کرتے ہیں. اسی وجہ سے انسٹیٹیوشنل ٹریڈرز کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ ٹریڈرز کے اس ہجوم سے اپنے لیے پیسے حاصل کریں. ہیڈ اینڈ شولڈر پیٹرن کی طرح آپ اپنا آرڈر لگائیں جب پرائس واپس پیچھے کی طرف گرنا شروع کرے اور آپ اپنے سٹاپس کو جعلی کینڈل کے پیچھے سیٹ کریں. کون سی قسم کی مارکیٹ میں مجھے فیڈ بریک آؤٹ کے ساتھ کام کرنا چاہیے؟ سب سے بہترین نتائج رینج باؤنڈ مارکیٹ میں حاصل ہوتے ہیں. تاہم آپ مارکیٹ کے ماحول کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے. بڑے نیوز ایونٹس، عام رائے اور کئی طرح کے مارکیٹ کے تجزیے بھی اپنا اثر چھوڑتے ہیں. مالیاتی مارکیٹس واپس پلٹنے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کرتی ہیں اور رینج میں رہنے کے لیے ان ہائی اور لوز سے منحرف نہیں ہونا چاہتی. سپورٹ اور ریزسٹنس لیولز کی وجہ سے رینجز محدود ہوتی ہیں اور بیچنے اور خریدنے والے مستقل پرائس کو اوپر نیچے دھکیلتے رہتے ہیں، یعنی ان لیولز کے درمیان یہ کشمکش چلتی رہتی ہے. فیڈنگ بریک آؤٹ ان رینج مارکیٹ کے ماحول میں ثابت کر سکتی ہیں کہ وہ بہت منافع بخش ہیں. تاہم بعض اوقات ایک سائٹ صورتحال پر حاوی ہو جاتی ہے اور ایک نیا ٹرینڈ سامنے آ جاتا ہے. چارٹ پیٹرنز. خلاصہ: ٹریڈنگ بریک آؤٹ اور جعلی بریک آؤٹ. ٹریڈنگ بریک آؤٹ ٹریڈرز کے ساتھ ہمارا مقصد مارکیٹ میں درست وقت میں داخل ہونا بھی ہوتا ہے. جب پرائس بریک آؤٹ کرتی ہے تو یہ سفر اس وقت تک جاری رہتا ہے
جب تک قیمتوں کا اتار چڑھاؤ دم نہیں توڑ جاتا یا والیٹیلیٹی ختم نہیں ہو جاتی۔ بریک آؤٹس بہت اہم ہوتے ہیں کیونکہ وہ سپلائی اور ڈیمانڈ میں تبدیلی کا اشارہ دیتے ہیں، یعنی اس کرنسی پیئر کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں جس کے ساتھ آپ ٹریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ سٹاکس یا فیوچرز کی طرح آپ کے پاس کوئی ایسا راستہ نہیں کہ آپ فوریکس میں ٹریڈ کا والیوم دیکھ سکیں۔ اس وجہ سے والیٹیلیٹی پر بھروسہ کرنے کی ضرورت مزید بڑھ جاتی ہے۔ والیٹیلیٹی ایک مخصوص دورانیے میں پرائس کو ناپتی ہے، اس لیے اس معلومات کو اہم بریک آؤٹ کو پہچاننے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں پر چند انڈیکیٹرز ہیں جو آپ کے کرنسی پیئر کی تازہ ترین والیٹیلیٹی کا اندازہ لگانے میں مدد کر سکتے ہیں۔ ان انڈیکیٹرز کا مناسب وقت پر استعمال آپ کی مدد کر سکتا ہے جب بریک آؤٹ آپ کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ موونگ ایوریجز، بولنجر بینڈز، ایوریج ٹرو رینج یعنی ATR، یہاں پر دو طرح کے بریک آؤٹس ہوتے ہیں، جاری رہنے والے اور ریورسل۔ بریک آؤٹ کی نشاندہی کے لیے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں: چارٹ پیٹرنز، ٹرینڈ لائنز، چینلز، ٹرائی اینگلز۔ آپ بریک آؤٹ کی طاقت کا اندازہ لگانے کے لیے ان ٹولز کو استعمال کر سکتے ہیں: موونگ ایوریج، کنورجنس، ڈائیورجنس، میگ اور RSI۔ بریک آؤٹ عام طور پر بہترین انداز میں کام کرتے ہیں اور ان کے ساتھ معاشی ایونٹ یا نیوز کا ساتھ بھی ہو تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ کام کرنے سے پہلے فوریکس کیلنڈر کو بھی چیک کر لیں اور بریک آؤٹ ٹریڈ کا اندازہ لگانے سے پہلے خبروں کو چیک کر لیں کہ یہ صورتحال بریک آؤٹ کے لیے مناسب ہے یا نہیں۔ خلاصہ: ٹریڈنگ فیک آؤٹس۔ انسٹیٹیوشنل ٹریڈرز فیک بریک آؤٹس کو پسند کرتے ہیں، چنانچہ ہم بھی ان کو ہی ترجیح دینا پسند کریں گے۔ کیا آپ ہجوم کی پیروی کرنے جا رہے ہیں یا آپ نفع کمانا چاہتے ہیں؟ اگر ہم اسی انداز میں ٹریڈ کرنے میں کامیاب ہو گئے جس انداز میں انسٹیٹیوشنل ٹریڈرز کرتے ہیں تو کامیابی ہم سے زیادہ دور نہیں ہوگی۔ فیڈنگ بریک آؤٹس کا آسان مطلب یہ ہے کہ بطور بریک آؤٹ ٹریڈر مخالف سمت میں ٹریڈ کرنا، یہی عمل فیڈنگ بریک آؤٹس کہلاتا ہے۔ آپ فیڈ بریک آؤٹ کر لیں گے اگر آپ سپورٹ یا ریزسٹنس لیول پر یقین رکھتے ہیں، یعنی بریک آؤٹ یہیں سے آتا ہے۔ اگر آپ اس کو جھوٹا اور ناقابل عمل سمجھتے ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ یہ جس سمت میں دکھائی دے رہا ہے اس سمت میں حرکت نہیں کر سکتا، تو آپ فیڈ بریک آؤٹس حاصل کرنے کے قابل ہیں۔ جہاں پر سپورٹ یا ریزسٹنس لیول تھوڑے بریک ہوتے نظر آتے ہیں، وہاں پر فیڈنگ بریک آؤٹس خود کو زیادہ ہوشیار ثابت کر سکتے ہیں بنسبت اس کے کہ آپ بریک آؤٹس کے ساتھ ٹریڈ کر سکیں۔ اہم بریک آؤٹس عام طور پر سپورٹ اور ریزسٹنس لیول سے ڈھونڈے جاتے ہیں اور یہ ٹرینڈ لائنز، چارٹ پیٹرنز یا پچھلے ہائیز اور لوز کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ سب سے بہترین رزلٹ آپ کو رینج مارکیٹ سے ملے گا، تاہم آپ مارکیٹ کے جذبات کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ رائے عامہ اور دوسرے مارکیٹ کے تجزیے بھی اپنا اثر ڈالتے ہیں۔ مالیاتی مارکیٹ ایک رینج میں رہنے کے لیے بہت زیادہ وقت صرف کرتی ہے اور ہائیز اور لوز سے بہت زیادہ انحراف نہیں کرتی۔ جب کوئی بڑا معاشی ایونٹ یا نیوز سامنے نہیں آ رہی ہوتی کہ جس کے نتیجے میں ٹریڈرز کے جذبات کو کسی مخالف سمت میں موڑا جا سکے تو اسی دوران فیک آؤٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اساسی یعنی بنیادی تجزیہ۔ ہم اس سے پہلے آپ کو تجزیے کے بارے میں بتا چکے ہیں، اب ہم تھوڑا گہرائی میں جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے لوگوں کو کسی ملک کی کرنسی یا معیشت کے اساس کا ذکر کرتے سنا ہوگا۔ یہ اساسیات معاشی و سیاسی صورتحال اور ماحولیاتی رپورٹس کے بارے میں مطلع کرتی ہیں۔ ان اساسی تجزیوں سے مستقبل میں کرنسی کی موومنٹ کو سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ اساسی تجزیے ہمیں بتاتے ہیں کہ دنیا معاشی و سیاسی حوالے سے کدھر جا رہی ہے اور ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ میکرو اکنامکس کے عناصر معیشت کی نشو و نما، قیمتوں کے پھیلاؤ اور بے روزگاری وغیرہ ٹریڈنگ کو متاثر کرتے ہیں۔ یہ اساسی تجزیے ہمیں پرائس ایکشن کے بارے میں بصیرت عطا کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی معاشی ایونٹ کے بعد کسی رد عمل کا مظاہرہ کر سکیں۔ فنڈامنٹل ڈیٹا۔ فنڈامنٹل ڈیٹا ایک رپورٹ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، مثلا انٹرسٹ ریٹ بڑھنے کے بارے میں حقیقی رپورٹس آنے سے کئی گھنٹے یا کئی دن قبلی افواہیں گردش کرنے لگتی ہیں۔ در حقیقت کرنسی پیئرز بعض دفعہ 100 پپس کی موو دے دیتے ہیں۔ یہ موومنٹس بڑی معاشی نیوز سے پہلے ہوتی ہیں۔ یہ بہادر ٹریڈر کے لیے منافع حاصل کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے، جبکہ بہت سارے ٹریڈرز اکثر یقینی معاشی ریلیز کا ہی انتظار کرتے ہیں۔ عام طور پر معاشی اشاریے درکار اشاریوں کا ایک بہت بڑا حصہ دے دیتے ہیں، جس کو اساسی تجزیوں میں استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ ایک فائر الارم ہوتا ہے۔ جب کوئی دھواں یا کوئی گرمی محسوس ہوتی ہے تو وہ بج اٹھتا ہے۔ معاشی اشاریے بھی یہی ماحول تخلیق کرتے ہیں اور بتاتے ہیں
کہ فلاں ملک کی معاشی حالت کس رخ پر جا رہی ہے. جس طرح یہ بہت اہم ہے کہ کسی بھی انڈیکیٹر کے نمبروں کی ویلیو کو سمجھا جائے، اسی طرح یہ اہم ہے کہ مارکیٹ کے بارے میں پیشن گوئی کی جائے کہ وہ کدھر حرکت کرے گی. ڈیٹا شائع ہونے کے بعد زیادہ تر معاشی حالات تبدیل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے سرمایہ کار اور سٹے باز لوگ اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہیں. کسی بہت اہم خبر کے جاری ہونے سے پہلے اس کے بارے میں اندازہ لگانا کہ اعداد و شمار کیا ہوں گے ٹریڈنگ کا بہت اہم جز ہے. یہ وہ عناصر ہیں جن پر توجہ دینا انتہائی ضروری ہوتا ہے. پریشان نہ ہو، یہ بہت آسان ہے. آپ کو کوئی راکٹ سائنس سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بالکل سادہ سا عمل ہے. اساسی تجزیے بہت ہی کارآمد ٹول ہے جس سے مستقبل کی صورتحال کا اندازہ لگایا جاتا ہے اور معاشی معاملات کو سمجھا جاتا ہے. لیکن اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اس کی پیشن گوئی اتنی زیادہ یقینی نہیں ہوتی. اس طرح کا تجزیہ اپنے اندر بہت اندھیرا رکھتا ہے، کیونکہ بنسبت حقیقی تکنیکی اشاریوں کے فنڈامنٹل کی معلومات جو کہ رپورٹس کی صورت میں ریلیز ہوتی ہے یا مانیٹری پالیسی کی تبدیلی کے اعلانات کی صورت میں سامنے آتی ہے، غیر واضح ہوتی ہے. معاشی ریلیزز کے تجزیے اور رپورٹس جو کہ فنڈامنٹل ڈیٹا کا حصہ ہیں عام طور پر کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں: انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا دیا گیا ہے اور اس وجہ سے یورو اوپر چلا گیا ہے. امریکی ڈالر کو اپنی اشاراتی ویلیو کے ساتھ اس رینج میں نیچے چلا جانا چاہیے. آخری رپورٹ کے بعد کنزیومر کا اعتماد 2% کم ہو گیا. لوگوں کے احساسات معاشی رپورٹس کے بعد سامنے آنے والے رد عمل پر مبنی ہوتے ہیں. اس سے تازہ ترین مارکیٹ کے بارے میں مختلف اندازے لگائے جا سکتے ہیں اور یہ رپورٹس ان اندازوں پر ہی مشتمل ہوتی ہیں. اور سب کے محسوسات اور آئیڈیاز ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. آپ بھی غالباً اپنی ایک الگ سوچ رکھتے ہیں. اساسی تجزیوں میں بہت ساری غیر یقینی صورتحال بھی شامل ہوتی ہے. یہاں پر کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جس سے کرنسی پیئر کے بارے میں 100% درست معلومات فراہم کی جا سکیں کہ وہ کس سمت میں جائے گا، کیونکہ ہر بار ایک نیا اساسی اشاریہ منظر عام پر آ جاتا ہے جس کی وجہ سے یقینی پیشن گوئی کرنا ممکن نہیں رہتا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس وجہ سے آپ اساسی تجزیوں کو بالکل نظر انداز کر دیں. بہت سارے فنڈامنٹل ڈیٹا جاری ہونے کی وجہ سے لوگ اپنا بہت وقت ان سب کو ایک جگہ جمع کرنے میں لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں. کسی مخصوص رپورٹ کو سمجھنا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ آپ نے معاشی تصویر کو وسیع معنوں میں سمجھ لیا ہے. اگر آپ کسی اشاریے کو گہرائی سے جاننے کے خواہش مند ہیں تو آپ کو وقت دینا پڑے گا، کیونکہ اساسی اشاریے کسی ایک کرنسی کے بارے میں ہی بتاتے ہیں اور اس سلسلے میں یقیناً دوسری کرنسی کے لیے الگ سے اساسی اشاریے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس کو دوسرے کرنسی پیئر کے ساتھ موازنہ کر کے درست معاشی تصویر حاصل کی جا سکے. اگر آپ بہت ساری نیوز رپورٹس اور معاشی ڈیٹا دیکھ چکے ہیں تو پھر اپنے آپ کو مزید تھکانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ان ویب سائٹس کو وزٹ کریں: forexfactory.com, investing.com. یہ بہت زبردست ویب سائٹس ہیں. یہاں پر آپ کیلنڈر اور مارکیٹ نیوز پر مکمل تجزیہ پڑھ سکتے ہیں جو کہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوں گے. اساسی تجزیے ایک مضبوط کرنسی کے ساتھ ایک کمزور کرنسی کے تعلق کو واضح کرتے ہیں. شارٹ ٹرم ٹریڈرز کے لیے ٹیکنیکل تجزیے اور پرائس ایکشن بہت اہم ہے. انٹرمیڈیٹ یا میڈیم ٹریڈرز اور بعض لانگ ٹرم ٹریڈرز اساسی تجزیوں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں کیونکہ یہ کرنسی کی ویلیو کو سمجھنے میں مددگار ہوتے ہیں. اس لیے ہر ٹریڈر کو یہ دونوں تجزیے استعمال کرنے چاہیے. ٹیکنیکل تجزیے پر مشتمل حکمت عملی کے غبارے میں سے ہوا نکل جاتی ہے جب فنڈامنٹل ایونٹس واقع ہوتا ہے. تو بالکل اسی پیرائے میں حقیقی ٹریڈرز شارٹ ٹرم مواقع ضائع کر دیتے ہیں جو کہ پیٹرن اور ٹیکنیکل لیول قائم کرتے ہیں. ٹیکنیکل اور اساسی تجزیے سارے پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہیں. آپ شیڈول کے مطابق مختلف معاشی ریلیزز سے پوری طرح آگاہی رکھتے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل ٹولز کو استعمال بھی کر سکتے ہوں جن پر مارکیٹ کے پلیئرز بڑا فوکس کرتے ہیں. تو یہ ایک بہترین حکمت عملی ہوگی. اگلے اسباق میں ہم بڑے اساسی حقائق کا ذکر کریں گے کہ یہ کون سے ہیں اور یہ کس طرح سے کرنسیز پر اپنا اثر ڈالتے ہیں. یہ بالکل سادہ سا عمل ہے. ڈائیورجنس ٹریڈنگ انتہائی نیچے خریدنا اور بلند تر پر بیچنا کم خطر ہے. اگر آپ لانگ بائی کی پوزیشن پر ہوں
اور کچھ دیر کے بعد آپ کو پتہ چل جائے کہ ٹریڈ سے نکلنے کا بہترین وقت آ گیا ہے تو آپ ٹریڈ بند کر کے نفع حاصل کر لیں، بجائے اس کے کہ آپ بیٹھ کر دیکھتے رہیں اور آپ کی کمائی ہوئی رقم ہاتھ سے جاتی رہے۔ ظاہر ہے آپ ایسا ہرگز نہیں چاہیں گے۔ اگر آپ یقین رکھتے ہیں کہ پیئر یہاں سے نیچے کی طرف گرے گا اور اس موقع پر آپ اس کو فروخت کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ میں تھوڑے خطرے پر اسٹاپ لاس بھی لگا سکتے ہیں، تو ایسی بہترین انٹری کہ آپ نہیں لینا چاہیں گے۔ یقیناً آپ ایسی ٹریڈ اٹھانا چاہیں گے اور اس کی معلومات بھی حاصل کرنا چاہیں گے۔ بس اسی طریقہ کار کو ڈائیورجنس کہتے ہیں۔ پرائس ایکشن کا موازنہ کرتے وقت ڈائیورجنس دیکھے جا سکتے ہیں اور انڈیکیٹر کی موومنٹ کے دوران بھی انہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ آپ کون سا انڈیکیٹر استعمال کرتے ہیں، آپ سی سی آئی، اسٹاکسٹک، آر ایس آئی یا پھر میگ میں سے کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈائیورجنس کے بارے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ ان کو ایک مرکزی انڈیکیٹر کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس طرح تھوڑا عرصہ مشق کرنے کے بعد آپ کے لیے بہترین انٹری پوائنٹ تلاش کرنا کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ اگر آپ مستقل مزاجی سے ٹریڈ کرتے رہیں تو آپ آسانی سے ڈائیورجنس کے ساتھ منافع بھی حاصل کرتے رہیں گے۔ ڈائیورجنسز کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ سب سے نیچے باٹم کے نزدیک خریداری کرتے ہیں اور سب سے اوپر ٹاپ کے نزدیک فروخت کرتے ہیں۔ اس طرح آپ کو تجارتی خطرہ منافع کے مقابلے پر کم ہوتا ہے۔ اب آپ صرف بلند ترین اور پست ترین کے بارے میں سوچیں۔ پرائس اور مومنٹم عام طور پر ایک ساتھ حرکت کرتے ہیں۔ اگر پرائس بلند ترین بن رہی ہے تو آسیلیٹر کو بھی بلند ترین بننا چاہیے، اگر پرائس پست ترین بن رہی ہے تو آسیلیٹر کو بھی پست ترین بننا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائس اور آسیلیٹر ایک دوسرے سے انحراف کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں ڈائیورجنس کہا جاتا ہے۔ ڈائیورجنس ٹریڈنگ ٹول آپ کے ٹول باکس میں ایک شاندار اضافہ ہے، کیونکہ ڈائیورجنس سگنل کا مطلب ہے کہ آپ کے لیے کوئی بہترین انٹری موجود ہے جس پر آپ کو خاص توجہ دینی چاہیے۔ ڈائیورجنس ٹریڈنگ کا استعمال بہت مفید ہو سکتا ہے، خاص طور پر ان مواقعوں کو جاننے کے لیے جن میں کوئی ٹرینڈ ہلکا پڑ رہا ہو اور مومنٹم بھی واپسی کا اشارہ دے رہا ہو، یعنی ٹرینڈ ابھی جاری رہے گا یا کمزور پڑ رہا ہے کی نشاندہی کے لیے اس ٹول کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ڈائیورجنس کی دو قسمیں ہیں، باقاعدہ اور چھپی ہوئی یعنی خفیہ۔ اس سبق میں ہم آپ کو سکھائیں گے کہ کس طرح ان ڈائیورجنسز کے اہم انٹری کے مواقع دیکھے جا سکتے ہیں اور کس طرح ان کے ساتھ ٹریڈ کر سکتے ہیں۔ ڈائیورجنس ٹریڈنگ۔ باقاعدہ ڈائیورجنسز۔ ایک باقاعدہ ڈائیورجنس ممکنہ واپسی کے رجحان کی نشاندہی کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اگر پرائس پسترین پر جا رہی ہے لیکن آسیلیٹر ہائی لوز بنا رہا ہے تو اس کو باقاعدہ ڈائیورجنس کے طور پر سمجھا جائے گا۔ دوسرا باٹم قائم ہونے کے بعد یہ عام طور پر ڈاؤن ٹرینڈ کے آخر میں واقع ہوتا ہے۔ اگر آسیلیٹر ایک نیا لو بنانے میں ناکام ہو جاتا ہے تو اس بات کا امکان ہے کہ پرائس اوپر جائے گی۔ جیسا کہ پرائس اور مومنٹم کے بارے میں عام طور پر توقع کی جاتی ہے کہ یہ لائن میں ایک ساتھ موو کریں گے۔ یہاں ایک تصویر ہے جو ہمیں ریگولر بلش ڈائیورجنس کے بارے میں بتاتی ہے۔ اب اگر پرائس بلند ترین بنا رہی ہے لیکن آسیلیٹر لوور ہائی دکھا رہا ہے تو پھر یہ ریگولر بیئرش ڈائیورجنس کا سگنل ہے۔ اس طرح کا ڈائیورجنس آپ کو اوپری رجحان میں دیکھنے کو ملے گا۔ اس کے بعد پرائس دوسرا ہائی بناتی ہے، اس موقع پر آسیلیٹر لوور ہائی بناتا ہے تو پھر آپ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ پرائس واپس گر جائے گی۔ ان تصاویر میں دیکھیے کہ دوسرا ٹاپ بننے کے بعد پرائس کس طرح نیچے گر رہی ہے۔ جیسا کہ آپ ان تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ باقاعدہ ڈائیورجنس کا استعمال بہترین ہوتا ہے جب آپ اس کا استعمال ٹاپ اور باٹم کو پکڑنے کے لیے کرتے ہیں۔ اس میں آپ ایسے مواقع کو دیکھتے ہیں جب پرائس رک جاتی ہے اور وہاں سے واپسی کا سفر شروع کرتی ہے۔ آسیلیٹر ہمیں سگنل دیتا ہے کہ مومنٹم تبدیل ہونے کے لیے شفٹ ہو رہا ہے اور پرائس ہائر ہائی بنا چکی ہے یا لوور لو بنا چکی ہے، اور اس بات کے امکانات ہیں کہ یہ رجحان قائم نہیں رہ سکے گا۔ اب آپ ایک باقاعدہ ڈائیورجنس سمجھ گئے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ آگے بڑھیں اور دوسرے ڈائیورجنس کے بارے میں سیکھیں جو کہ چھپا ہوا ڈائیورجنس کہلاتا ہے۔ اسے ہڈن کیوں کہتے ہیں؟ اسے ہڈن صرف اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جاری رجحان میں چھپا ہوتا ہے، یعنی خفیہ ہوتا ہے۔ اگلے سبق میں ہم مزید اس کے بارے میں وضاحت کریں گے۔ باقاعدہ ڈائیورجنسز۔ خفیہ ڈائیورجنسز۔ ڈائیورجنس صرف رجحان کی واپسی کے بارے میں ہی سگنل نہیں دیتے بلکہ ان کو رجحان جاری رہنے کی نشاندہی کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے
ٹرینڈ آپ کا دوست ہوتا ہے، یعنی اگر آپ سگنل حاصل کرتے ہیں کہ ٹرینڈ جاری رہے گا تو یہ بات آپ کے لیے بہترین ہوگی اور آپ مزید نفع حاصل کر سکیں گے۔ خفیہ بلش ڈائیورجنس اس وقت واقع ہوتا ہے جب پرائس ہائر لو بناتا ہے، لیکن اس وقت آسیلیٹر لوور لو دکھا رہا ہوتا ہے۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب کرنسی پیئر اوپر کے رجحان کی پوزیشن میں ہو۔ ایک دفعہ پرائس جب ہائر لو بناتی ہے تو پھر آسیلیٹر کو دیکھیے، کیا وہ بھی بالکل ویسی ہی حرکت کر رہا ہے؟ اگر یہ ایسا نہیں کر رہا اور لوور لو نہیں بنا رہا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے خفیہ ڈائیورجنس کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیا ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم نے چھپے ہوئے بیئرش ڈائیورجنس کو حاصل کر لیا ہے۔ یہ اس وقت واقع ہوتا ہے جب پرائس لوور ہائی بناتی ہے اور آسیلیٹر ہائر ہائی بنا رہا ہوتا ہے۔ اسی کو دیکھ کر آپ یہ اندازہ لگائیں گے کہ یہ نیچے کے رجحان کی نشاندہی کر رہا ہے۔ جب بھی آپ خفیہ بیئرش ڈائیورجنس دیکھتے ہیں تو اس بات کے امکانات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں کہ یہ پیئر نیچے کی طرف اپنا سفر جاری رکھے گا اور نیچے کا رجحان جاری رہے گا۔ ریگولر ڈائیورجنس واپسی کے رجحان کے ممکنہ اشارے دیتے ہیں، جبکہ خفیہ ڈائیورجنس ٹرینڈ جاری رہنے کا اشارہ دیتے ہیں۔ اگر آپ رجحان کی پیروی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ وقت خفیہ ڈائیورجنس کو تلاش کرنے کے لیے صرف کرنا چاہیے۔ اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں تو آپ جلد اس ٹرینڈ میں ٹریڈ کر سکتے ہیں۔ اب تک آپ ریگولر اور خفیہ ڈائیورجنس کے بارے میں جان چکے ہیں۔ اگلے سبق میں ہم ڈائیورجنس کے وجود کی مثالوں کے ساتھ ان کے ذریعے ٹریڈ کرنے کا طریقہ بھی سکھائیں گے۔ خفیہ ڈائیورجنس کے ساتھ تجارت۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ڈائیورجنس کے ذریعے پپ حاصل کریں۔ پرائس اور آسیلیٹر کے درمیان ڈائیورجنس کے وقوع کی چند مثالیں ملاحظہ کریں۔ سب سے پہلے آپ ریگولر ڈائیورجنس کو ایک نظر دیکھیے۔ یہاں ایک 15 منٹ کا چارٹ ہے جس میں یورو اور امریکی ڈالر کے پیئر کے ذریعے صورتحال واضح کی گئی ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یورو اور امریکی ڈالر کے پیئر کی ٹرینڈ لائن نیچے کی طرف جا رہی ہے، یعنی یہ نیچے کے رجحان کی نشاندہی کر رہا ہے۔ تاہم یہاں پر چند ایسے نشانات ظاہر ہو رہے ہیں جن سے پتہ چل رہا ہے کہ نیچے کا رجحان ختم ہونے جا رہا ہے، جبکہ پرائس لوور لو تک جا چکا ہے۔ ہمارا منتخب کردہ انڈیکیٹر اسٹاکسٹک ہائر لو دکھا رہا ہے۔ یہاں پر کسی نئی کارروائی کی خوشبو آ رہی ہے۔ کیا یہاں ایک ریورسل ختم ہونے جا رہا ہے؟ کیا اس کو خریدنے کا وقت آ گیا ہے؟ اپنے آپ سے سوالات کیجئے۔ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو آخری سوال یہ ہے کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ کہیں آپ آسمانوں میں تو نہیں اڑ رہے کہ آج تو بہت زبردست انٹری ملنے جا رہی ہے جس کے بعد آپ امیر کبیر ہو جائیں گے اور آپ کے چاروں طرف پپس ہی پپس ہوں گے؟ اسی چارٹ کے مطابق پرائس اور اسٹاکسٹک کے درمیان جو ڈائیورجنس تھا یہ خریداری کا ایک اچھا سگنل تھا۔ پرائس نے گرتے ہوئے ٹرینڈ لائن کو توڑ دیا اور پھر ایک نیا اوپر جاتا رجحان سامنے آ گیا۔ اگر آپ باٹم کے نزدیک خریداری کر لیتے تو آپ کئی پپس بنا لیتے، کیونکہ پیئر نے اوپر کا سفر شروع کر دیا تھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ ٹرینڈ میں جلدی داخل ہونا کتنا زبردست ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، کیا آپ نے غور کیا کہ پرائس نے 2 دفعہ لو بنایا تھا؟ ان اشاروں پر بھی نظر رکھیں کیونکہ ریورسل ختم ہونے جا رہا ہے۔ اس سے آپ کو مزید تصدیق مل جائے گی کہ ٹرینڈ ختم ہونے کے نزدیک ہے اور آپ کو ڈائیورجنس کی قوت پر بھروسہ کرنے کا ایک اور مضبوط سبب معلوم ہو جائے گا۔ آئیے آپ اس مثال کو بھی ایک نظر دیکھیے۔ اس میں چند خفیہ ڈائیورجنسز ہیں۔ ایک بار پھر آپ یورو اور امریکی ڈالر کے پیئر کے ساتھ ڈیلی چارٹ پر آئیے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پیئر نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ غور کیجئے کہ کس طرح پرائس نے لوور ہائی بنایا ہے لیکن اسٹاکسٹک ہائر ہائیز دے رہا ہے۔ ہماری معلومات کے مطابق یہ خفیہ بیئرش ڈائیورجنس ہے۔ یہ حتمی اصول ہے کہ جب پرائس لوور ہائی بنائے اور اسٹاکسٹک ہائر ہائی بنائے تو یہ بیئرش ڈائیورجنس ہوتا ہے۔ اس موقع پر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ جی ہاں، یہی وہ وقت ہے جب آپ کو دوبارہ ٹرینڈ میں واپس آ جانا چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوا۔ پرائس ٹرینڈ لائن سے واپس باؤنس کر گئی اور آہستہ آہستہ 2000 پپس تک ڈراپ ہو گئی۔ تصور کریں کہ اگر آپ اس وقت ڈائیورجنس کو ڈھونڈ نکالتے اور بطور ایک اچھے ٹرینڈ کنٹینیوشن کے سگنل کے اس کو مان لیتے تو آپ نہ صرف ہوا میں اڑ سکتے تھے بلکہ آپ اپنا کوئی ہوائی جہاز بھی خرید لیتے۔ ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جن کے پرائیویٹ جہاز ہیں اور وہ یہاں کراچی میں ان کو اڑا کر مزے کرتے ہیں۔ آپ بھی ان میں شامل ہو سکتے ہیں اگر ہمارے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں۔ حرکیاتی تراکیب۔ ڈائیورجنس آپ کے ٹریڈنگ ٹول باکس کا
ایک بہترین اوزار ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے آپ ٹرینڈ میں جلد از جلد داخل ہونے کو ممکن بنا سکتے ہیں. یہاں آپ کو کچھ تراکیب بتائی جا رہی ہیں جن کے ذریعے آپ تصدیق کر سکتے ہیں کہ ڈائیورجنس آپ کے حق میں کام کرے گا یا نہیں. ایک سادہ سا اصول ہے کہ کراس اوور کا انتظار کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی مومنٹم انڈیکیٹر کے گزر جانے کا بھی انتظار کریں، کیونکہ یہ آپ کو ممکنہ واپسی یعنی خریداری سے فروخت کے بارے میں مطلع کرتا ہے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ آپ ٹاپ اور باٹم کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ یہ اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک کہ کراس اوور نہ ہو جائے. آپ صرف مومنٹم انڈیکیٹر کے گزر جانے کا انتظار کیجئے. یہ آپ کو مومنٹم کی ممکنہ تبدیلی کے بارے میں بتائے گا، خریداری سے فروخت کے بارے میں یعنی واپسی کے بارے میں بتائے گا. اس کے پیچھے سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ آپ اس طریقہ کار میں ٹاپ اور باٹم کا انتظار کرتے ہیں، اور یہ اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک ایک کراس اوور نہ بن جائے. اس چارٹ میں پرائس لوور ہائیز دکھا رہا ہے، جبکہ اسٹاکسٹک پہلے ہی سے ہائر ہائیز بنا رہا ہے. یہاں یہ بیئرش ڈائیورجنس بن گیا ہے. یہاں پر یہ یقینی ہے کہ یہ شارٹ کی طرف جانے کی کوشش کرے گا، اس لیے یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ اسٹاکسٹک کے نیچے کی طرف کراس اوور کا انتظار کریں. اس سے ہمیں یہ تصدیق ہو جائے گی کہ پیئر اب نیچے کا سفر شروع کرنا ہی چاہتا ہے. کافی ساری کینڈلز کے بعد اسٹاکسٹک نے کراس اوور بنا لیا ہے. اب اس بیئرش ڈائیورجنس کے ساتھ کام کرنا آپ کے لیے بہت سے پپ حاصل کرنے کی وجہ بنے گا، مگر صبر کیجئے. ابھی ٹریگر دبانے کی کوشش مت کیجئے، کیونکہ آپ یقین کے ساتھ نہیں جانتے کہ کب مومنٹم تبدیل ہوگا. اگر آپ صبر نہیں کریں گے تو آپ یہاں نقصان بھی اٹھا سکتے ہیں. پرائس کا اوور باؤٹ اور سولڈ سے نکل جانا. ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ کو مومنٹم کے جب تک کہ وہ اوور باؤٹ اور اوور سولڈ کو ہٹ نہ کر دے. ایسا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ویسا ہی ہے جیسا کہ آپ کراس اوور کے لیے انتظار کرتے ہیں. آپ کے پاس حقیقت میں اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ ہے بھی نہیں. آئیے اس چارٹ کو دیکھتے ہیں. غور کیجئے، اسٹاکسٹک نے ایک نیا لو قائم کیا ہے جبکہ پرائس ایسا نہیں کر سکی. آپ شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ خریدنے کا وقت ہے، کیونکہ انڈیکیٹر اوور سولڈ دکھا رہا ہے اور ڈائیورجنس بھی بن چکی ہے. تاہم یہاں فروخت کا دباؤ ہے اور پرائس نیچے کی طرف گرتی ہی جا رہی ہے. حقیقت میں یہ ایک نیا نیچے کا رجحان شروع ہو چکا ہے، کیونکہ پیئر لوور ہائی قائم کر رہا ہے. اگر آپ نے مزید تصدیق کے لیے انتظار کیا ہے کہ ڈائیورجنس قائم ہو جائے تو پھر آپ نقصان کرنے سے بچ گئے، کیونکہ آپ کو یہ نظر آ گیا اور اس کے ثبوت بھی مل گئے کہ یہاں ایک نیا ٹرینڈ شروع ہو رہا ہے اور یہاں خریداری نہیں فروخت کرنا ہے، جس کے ذریعے اچھا منافع کمایا جا سکتا ہے. مومنٹم انڈیکیٹر میں ٹرینڈ لائن، یہ شاید تھوڑا مذاق خیز لگ رہا ہے کیونکہ آپ نے عام طور پر صرف پرائس ایکشن پر ہی لائنز ڈرا کر رکھی ہے، لیکن یہ ایک بہت اہم داؤ ہے اور ہم اسے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. یہ آپ کے ٹول باکس میں موجود دوسرے ٹولز کو متاثر نہیں کرے گا. کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کا کب استعمال کرنا ہے؟ عام طور پر یہ داؤ اس وقت خاص طور پر کارآمد ہوتا ہے جب آپ ٹرینڈ میں بریکس یا ریورسل کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پرائس ٹرینڈ لائن کی تصدیق کر رہی ہے تو اس وقت کوشش کریں کہ اپنے انڈیکیٹر سے ایک بالکل ویسی ہی ٹرینڈ لائن ڈرا کریں. آپ نے شاید غور کیا ہو کہ انڈیکیٹر بھی ٹرینڈ لائن کی تصدیق کرتا ہے. اگر آپ دونوں کو یعنی پرائس ایکشن کو اور مومنٹم انڈیکیٹر کو ٹرینڈ لائنز کو بریک کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقت کا منبع تبدیل ہو رہا ہے، یعنی خریداروں سے فروخت کنندگان کی طرف طاقت منتقل ہو رہی ہے، یعنی پرائس ریورس ہو رہی ہے اور ٹرینڈ تبدیل ہو سکتا ہے. نیکسٹ چیپٹر، ڈائیورجنس ٹریڈنگ کے 9 اصول. اس سے پہلے کہ آپ اپنا سر کھپائیں اور اپنے لیے بہترین ڈائیورجنس ڈھونڈنا شروع کر دیں، یہاں پر ڈائیورجنس کے ساتھ ٹریڈنگ کرنے کے لیے 9 آسان رولز دیے گئے ہیں. اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو یہ آپ کے ٹریڈنگ کے فیصلوں کو بہتر کرنے میں مدد کریں گے. ان کو نظر انداز نہ کیجیے. پہلا اصول، ڈائیورجنس کی موجودگی کو سمجھنے کے لیے پرائس کی کیفیت لازمی طور پر ان طریقوں میں سے کوئی ایک ہونی چاہیے. پہلے کے ہائی سے ہائر ہائی ہونا چاہیے، پہلے کے لو سے لوور لو ہونا چاہیے، ڈبل ٹاپ اور ڈبل باٹم. کبھی بھی انڈیکیٹر کو مت دیکھیے جب تک ان چاروں میں سے کوئی ایک واقع نہ ہو جائے. اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈائیورجنس کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر رہے، بلکہ آپ صرف مفروضوں پر کام کر رہے ہیں. دوسرا اصول، ٹاپ یا باٹم پر لائن کھینچیں. آپ ان چاروں میں سے ایک چیز دیکھیں گے، ہائر ہائی، فلیٹ ہائی، لوور لو اور فلیٹ لو. اب ہائی یا لو سے پیچھے، اور اگر آپ اس لائن کے درمیان کوئی چھوٹی پرائس موومنٹ رکھتے جو تھوڑی دیر میں اوپر یا نیچے گری ہو
تو اس کو نظر انداز کر دیں. تیسرا اصول، صحیح جگہ کی نشاندہی کرنا. آپ دو سوئنگ ہائی کو مستحکم دیکھتے ہیں اور ان ٹاپ کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتے ہیں. اسی طرح آپ ان باٹمز کو ایک دوسرے سے جوڑ دیں. جب آپ دو مستحکم ہائر ہائیز دیکھیں تو اس وقت آپ کو باٹم پر لائن ڈرا کرنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے. اس کا اثر اچھا نہیں پڑے گا اور یہ آپ کو پریشان کر دے گا. چوتھا اصول، پرائس پر آنکھیں رکھیں. اب آپ دو ٹاپس یا پھر باٹم کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ چکے ہیں. اب آپ اپنے ترجیحی انڈیکیٹر کی طرف دیکھیں اور اس کا موازنہ پرائس ایکشن کے ساتھ کریں. آپ کوئی سا بھی انڈیکیٹر استعمال کریں، یہ بات یاد رکھیں کہ آپ اس کے ٹاپ اور باٹم کا موازنہ کر رہے ہیں. بعض انڈیکیٹر جیسا کہ میگ یا اسٹاکسٹک بہت ساری لائنز رکھتے ہیں، اور جیسا کہ بعض انڈیکیٹر میگ یا اسٹاکسٹک کے اندر بہت ساری لکیریں ہوتی ہیں. آپ کو ان سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف ٹاپ اور باٹم پر توجہ دیں. پانچواں اصول، مومنٹم پر لائن کھینچنا. حرکیات، اگر آپ ایک لائن ڈرا کرتے ہیں جو دو پرائس کے ہائی کو آپس میں ملاتی ہے تو آپ کو ایسی لائن ڈرا کرنی چاہیے جو آپ کے انڈیکیٹر پر دو ہائیز کو آپس میں ملائے. یہ بات لوز کے لیے بھی ہے. جیسا کہ اوپر آپ نے ہائی پرائس اور انڈیکیٹر کی لائن ڈرا کی، اسی طرح آپ دو لو کو بھی ڈھونڈتے ہیں اور ان پر لائن ڈرا کرتے ہیں تو پرائس اور انڈیکیٹر دونوں پر لائن ڈرا ہو جائے گی جو کہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوگی. چھٹا اصول، لائن پر رہیں. انڈیکیٹر پر آپ نے جو ہائی یا لو کی شناخت کی ہے تو یقیناً یہ ان میں سے ایک ہے جو عمودی حالت میں پرائس کے ہائی یا لو پر نظر آئیں گی. اس کی تصدیق کے لیے آپ ایک سیدھی کھڑی لکیر کھینچ سکتے ہیں. ساتواں اصول، ڈائیورجنس کی ڈھلان پر کام کرنا. ڈائیورجنس صرف اس وقت اپنا وجود رکھتا ہے جب پرائس اور انڈیکیٹر دونوں کے ٹاپ یا باٹم پر کھینچی گئی لائن ایک ہی وقت میں ملتی ہیں. ان کی ڈھلوان مختلف ہو سکتی ہے، یعنی کم یا زیادہ، لیکن ایک ہی سمت میں. ڈھلوان اوپر کی طرف، نیچے کی طرف یا پھر سیدھی ہو سکتی ہے. آٹھواں اصول، انٹری کے چھوٹ جانے پر دوسری کو اٹھائیں. اگر آپ ڈائیورجنس کو ڈھونڈ لیتے ہیں لیکن پرائس پہلے ہی پلٹ چکی ہے اور ایک سمت میں موو کر چکی ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ڈائیورجنس ختم ہو چکا ہے. آپ نے اس دفعہ کشتی میں بیٹھنے کا موقع ضائع کر دیا ہے اور اب آپ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ ایک اور سوئنگ لو یا ہائی کا انتظار کریں تاکہ آپ اپنی ڈائیورجنس پر تحقیق کو پھر سے شروع کر سکیں اور اس کا فائدہ اٹھائیں. نواں اصول، تھوڑا پیچھے چلیں. ڈائیورجنس کے سگنلز بڑے ٹائم فریم پر زیادہ درست نظر آتے ہیں، اسی پر آپ کو غلط سگنلز کم ملیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کم ٹریڈ ملیں گی، لیکن اگر آپ اپنی ٹریڈ کی عمارت کو مضبوط بنائیں گے تو آپ کے منافع کی شرح بہت بلند ہو سکتی ہے. مختصر ٹائم فریم میں ڈائیورجنس بہت تیزی سے سامنے آتے ہیں لیکن وہ زیادہ بھروسے کے قابل نہیں ہوتے. یاد رکھیں کہ آپ ڈائیورجنس کے لیے کم از کم 1 گھنٹے کے چارٹ یا اس سے بھی بڑے ٹائم فریم کو دیکھیے. نئے ٹریڈرز 15 منٹ کے چارٹ کو شروع کر دیتے ہیں جو غلط ہے. ان ٹائم فریمز پر بہت زیادہ شور شرابہ ہوتا ہے، اس لیے ان سے دور رہیے. اگر آپ سنجیدگی کے ساتھ ڈائیورجنس کے ساتھ ٹریڈ کرنے کا پروگرام رکھتے ہیں تو ان 9 اصولوں کی پیروی کریں. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ کا اکاؤنٹ بہت برے طریقے سے ہٹ کرے گا اور آپ کو ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑے گا. ان رولز کی پیروی کی صورت میں آپ ڈرامائی طور پر ڈائیورجنس کے سیٹ اپ کو سمجھ جائیں گے اور کامیابی کے امکانات کو روشن کر لیں گے. اب آپ اپنے چارٹس کو دیکھیں اور اگر آپ چند ڈائیورجنس کی نشاندہی کر لیتے ہیں تو یہ ڈائیورجنس کے ساتھ بہتر انداز میں ٹریڈ کرنے کا ایک شاندار راستہ ہوگا. ڈائیورجنس حوالہ شیٹ. آئیے دوبارہ سے دہراتے ہیں. ڈائیورجنس کی 2 قسمیں، ریگولر ڈائیورجنس، خفیہ ڈائیورجنس. ڈائیورجنس کی ہر قسم یا تو بلش ہوگی یا بیئرش پر مشتمل ہوگی. اب ہم آپ کو ایک چیٹ شیٹ دیں گے جس کے ذریعے آپ باقاعدہ اور خفیہ ڈائیورجنس کی نشاندہی کر سکیں گے. یہ پیر کی طاقت کو ظاہر کرنے والی لکیر ہے جو یہ ظاہر کر رہی ہے کہ پرائس مزید نیچے گرے گی. یہ لکیر کمزوری کو ظاہر کرتی ہے کہ پرائس اب مزید اوپر نہیں جا پائے گی. یہ پیر کی طاقت کو ظاہر کرنے والی لکیر ہے جو یہ ظاہر کر رہی ہے. یہ لکیر پیر کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہے اور یہ ڈاؤن ٹرینڈز کے ریٹریسمنٹ کے دوران نظر آتی ہے. یہ دیکھنا بہت اچھا ہوتا ہے کہ ریٹریسمنٹ کے دوران پرائس اپنے پرانے ہائی کی طرف آئے. ہمیں اسے ہائی پر فروخت کرنا چاہیے. یہ نکات بہت اہم ہیں، اس لیے اس صفحے پر کوئی نشانی لگا لیں یا اپنی ڈائری میں لکھ لیں. جب بھی آپ اپنے چارٹ پر
लोअर्स लो, लोअर्स हाई, हाई लोस या फिर हायर हाई को देखें तो इनका मुतालिया जरूर करें ताकि आपको अच्छी एंट्री ढूंढने में आसानी हो। नेक्स्ट चैप्टर, खुलासा डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस को बतौर एक इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं। इसको ट्रेड में इंटर होने के सिग्नल के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता। यह कोई अक्लमंदी नहीं है कि ट्रेड बगैर सोचे समझे डाइवर्जेंस पर की जाए, क्योंकि यह बहुत गलत सिग्नल भी देता है। यह कोई 100% फूल प्रूफ नहीं है, लेकिन जब इसे किसी सूरत हाल को वाजे करने के लिए या फिर दूसरे टूल्स के साथ मिलाकर तस्दीक हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो इस बात के इम्कानात हो जाते हैं कि आप कम से कम खतरों के साथ एक मुनाफा बख्श ट्रेड हासिल कर सकें। इन डाइवर्जेंस से फायदा उठाने के बहुत सारे तरीके हैं। तस्दीक करने के लिए ट्रेंड लाइंस या कैंडल स्टिक फॉर्मेशन को देखा जाता है, यानी इस बात की तस्दीक के लिए कि वापसी हो रही है या फिर रुझान जारी रहेगा। मोमेंटम को भी तस्दीक के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसमें हकीकी क्रॉस ओवर को देखना पड़ता है और इंतजार करना पड़ता है कि ऑसिलेटर ओवरसोल्ड या ओवरबाउट से वापस निकले। आप ट्रेंड लाइंस को ऑसिलेटर पर भी बना सकते हैं। इन शानदार तराकीब को इस्तेमाल करके आप अपने आप को गलत सिग्नल से बचा सकते हैं और इन बेहतरीन सिग्नल्स को अलग कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत मुनाफा बख्श साबित होंगे। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो ये इस इंडिकेटर के खिलाफ एक खतरनाक ट्रेड है। अगर आप इसके सिग्नल्स के खिलाफ जाने का सोच रहे हैं तो ये एक खतरनाक अमल होगा। अगर आपको यकीन नहीं है कि ट्रेड की समत क्या है तो फिर ट्रेड उठाने के बजाय एक तरफ हो जाएं। याद रखिए कि कोई पोजीशन मुंतखब न करना भी ट्रेडिंग में खुद एक फैसले की हैसियत रखता है और यह ज्यादा बेहतर है कि आप अपनी मेहनत की कमाई को महफूज रखें और वक्त का इंतजार करें। डाइवर्जेंस अक्सर सामने नहीं आते, लेकिन जब भी ये सामने आते हैं तो ये आपको मजबूर कर देते हैं कि आप इन पर तवज्जो दें। रेगुलर डाइवर्जेंस एक बड़ा मुनाफा हासिल करने में मदद करता है क्योंकि यह आपको इस काबिल बनाता है कि रुझान को उस वक्त पकड़ सकें जब वो तब्दील हो रहा हो। खुफिया डाइवर्जेंस एक लंबी ट्रेड में आगे बढ़ने में मदद देता है, जिसके नतीजे में तवक्कुआत से ज्यादा मुनाफा भी मिल सकता है क्योंकि यह आपको रुझान की दुरुस्त समत में रखने के काबिल बनाता है। ये तराकीब डाइवर्जेंस के सही मकामात ढूंढने में आपकी मदद करती हैं जबकि वो बनने जा रहे हों। डाइवर्जेंस से वाकफियत का मतलब ये नहीं है कि आप ट्रेड उठा लें। अपने साबिका उसूलों पर अमल करते हुए और अपने सेटअप की तस्दीक के बाद ही ट्रेड करें।